سے ضروری اہم کورس ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور 150 کے قریب تقریباً ایسے کورس ہیں جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ یہ تمام کورسز پورے ملک میں مختلف اداروں میں نصاب تعلیم کا حصہ ہیں، اور بیرون ممالک میں بھی بہت ساری جگہ اس کو عوام میں کورس کے اعتبار سے کرانے کے اعتبار سے اس کو اللہ کا فضل ہے، بعض جگہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے۔ تو ہمارے ادارے میں یہ ششمائی کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ملک کا مختلف شہروں کا سفر ہوتا ہے، اور وہاں ائمہ کرام، علماء کرام اور مدارس کی بنات کے جو مدارس ہیں وہاں کی فاضلات، عالمات، معلمات، ان کو جمع کر کے ان کے سامنے الحمدللہ یہ بات رکھی جاتی ہے۔ ابھی ہم ملتان سے آ رہے تھے اور ملتان کے تقریباً بہت سارے بنات کے مدرسوں میں فاضلات، عالمات، معلمات جمع ہوتی رہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ کرام جمع ہوتے رہے، اور الحمدللہ اب یہ کہ لاہور میں یہ نشستیں ہیں۔ میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں، بنات کے مدرسے میں ایک بچی 6 سال تک، 7 سال تک پڑھتی ہے، اس کے بعد اس بچی کی تمنا ہو کہ میں اپنے ادارے میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادارہ ہی کہتا ہے کہ بھائی ہم سب کو تو نہیں یہ موقع فراہم کر سکتے، 1-2 بچیوں کو لے لیں گے، 2-3 کو لے لیں گے۔ اب ایسے کیا ہو جائے کہ ہر بچی اللہ تعالیٰ اس کو ایک مدرسہ بنا دے، ہر طالبہ کو ایک مدرسہ بنا دے، ہر معلم کو ایک مدرسہ بنا دے، اور جہاں ہو وہ اپنے گھر میں ہو، وہ اپنے سسرال میں ہو، اور پورا علاقہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہو، علاقے کی خواتین دین سیکھ رہی ہوں، اور یہ ایک بہت سہل اور آسان طریقہ ہے۔ اور یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اللہ میں جہاں ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ امام بخاری نے بتایا تھا اے معلم الخیر، خیر پھیلانے والا، دین سکھانے والا، لوگوں کو دین پلانے والا۔ تو یہ ایک بات تھی کہ اللہ کرے کہ ہمیں کراچی کے مدارس میں بھی جو بنات کے مدرسے ہیں وہاں ہم یہ سلسلہ کرتے تھے، اور محتمین حضرات سے ہم یہی درخواست کرتے تھے کہ بھائی ہماری ہر بچی ایک ادارہ بن جائے، ایک مدرسہ بن جائے، اور جہاں بیٹھ جائے اور وہاں پورے علاقے کو فائدہ ہو۔ دیکھیے کہ ہم بہت ٹھوس علم حاصل کرتے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھی جا رہی ہے، فقہ بھی ہے، ادب بھی ہے، قرآن، اور اس کے باوجود جو ہے عوام کو جتنا فائدہ ان عالمات سے اٹھانا چاہیے، معلمات سے اٹھانا چاہیے، جن کا علم ان سے کہیں زیادہ راسخ ہوتا ہے، جو 2-2 مہینے کے شارٹ کورس کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ کتنے ادارے آپ کے علم میں بھی ہیں کہ اپنی طالبات کو 2-2 مہینے کے شارٹ کورس کرا کے وہ درس قرآن دلوا رہے ہیں، اور صرف ملک میں نہیں، بیرون ملک۔ ابھی ہمارے یہاں کی ایک طالبہ امریکہ میں یا کسی ملک میں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں یہاں پر ہوں، تو یہاں پر ہمارے ان مدارس کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے دین سکھانے کے اعتبار سے، ہاں دوسرے بعض سلسلے ایسے ہیں کہ وہ شارٹ کورس بھی کرا رہے ہیں، درس قرآن بھی دے رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ذہن بڑھائے جا رہے ہیں، کہیں انکار حدیث کا ذہن بن رہا ہے، کہیں انکار فقہ کا اور انکار ائمہ کا ذہن بن رہا ہے، کہیں انکار ختم نبوت کا ذہن بن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک چیز تھی، ہمارے اللہ کا احسان ہو گیا۔ ہمارے وہاں بنوئن کے بعد اکابر نے الحمدللہ یہ تبصرہ کیا کہ آپ ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کو لکھا بھی انہوں نے، آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور واقعی
اور اس وقت امت کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں پورے ملک میں مختلف جگہ جانا ہوا، بڑے بڑے مدارس میں بھی، تو سب نے یہ اعتراف کیا کہ باقی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا مقصد آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ آج کی نشست کا عنوان ہے عوام کو دین کیسے سکھائیں، اور ہماری چاہت اور تمنا کیا ہے، بلکہ آپ کی بھی یہی تمنا ہوگی کہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کوئی کام لے لے، ہم بانجھ ہو کے نہ مریں کہ آئے کھایا پیا شادی ہوئے بچے ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، آگے فرمایا وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم. تو اس میں علم نافع بھی مانگا ہے اور الحقني بالصالحين سے عمل مقبول بھی مانگا ہے، اور وجعلني لسان صدق میں ایسی دینی خدمات مانگی ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور رہتی دنیا تک نیک نامی ہوتی رہے اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ کے فضل سے جی یہ بچی تھی اس علاقے میں فلاں آ گیا تھا اور فلانی آ گئی تھی، الحمدللہ ہمارے خاندان کو بدل کے رکھ دی. ان کی وجہ سے کہ ہمیں الحمدللہ برقع نصیب ہوا، ان کی وجہ سے ہمارے عقائد درست ہوئے، اور ماشاءاللہ ہم تو اس سے آگے کی بات کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے، ہمیں جینے کا ڈھنگ آیا. تو یہ اتنا زبردست کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آپ کو بھی قبول فرما لے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور یقین جانیے ہماری زندگی کے مقاصد میں سے دین سیکھنا بھی ہو، دین پہ عمل بھی ہو رہا ہو اور دین پھیل بھی رہا ہو. لیکن دیکھیے ایک ہے کتابوں کا پڑھنا اور پڑھانا، اور ایک ہے دین کا پڑھنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا. ایک ہے کتاب پڑھنا بہت مبارک، لیکن اصل چیز ہے دین کا سکھانا. اب ہوا یہ کہ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے وقت فارغ کیا ہے تو آپ تو چنے میں ہیں، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا اس پہلو سے، لیکن ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں. امت اتنی مشغول ہو گئی اور انسانیت اتنی مصروف ہو گئی، اور ہم نے خواہشات کو ضرورت کا ایسا درجہ دے دیا کہ آج ہمارے پاس زندگی میں مقصد کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی. ایک جگہ ہمارے یہاں بنات میں کورس ہوا تو میں نے یہ بات عرض کی کہ بھائی آپ یہ لکھ کے دیجئے آپ کا یومیہ روزمرہ موبائل کا استعمال کیا ہے، تو 8 گھنٹے سے کم کسی نے لکھا نہیں. 8 گھنٹے 12 گھنٹے یہ ہمارے موبائل کا استعمال. آپ مجھے بتائیے کہ ایسے وقت کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس چیز کی اپنی یعنی بچوں کی دنیاوی تعلیم کو اتنی ضرورت سمجھا جاتا ہے. ابھی 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے اور بیچارے کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کے سونے کے دن ہے اس کو پکڑ کر اور جو اسکول کے اندر مونٹیسری کے اندر اور فلاں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور لیکن دین کا حال یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس کچھ بھی دین نہیں. تو ان کورسوں سے میں بہت ہی مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بمشکل یہ 20-25 سال کا کام بمشکل ہم 1.5 گھنٹے میں بھی سمجھانا میں مشکل ہوتا ہے. تو ایک بنیاد تو یہ ہے آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ یہ آپ کی بھی تمنا ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی، ہر بچی کی یہ خواہش نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے کام لے لے. اور میرے علاقوں میں سب سے پہلے میرے گھر میں تبدیلی آئے، میرے خاندان میں تبدیلی آئے، اور پھر علاقے والوں میں تبدیلی آئے. تو اب علاقے والوں میں کیسے کام کریں؟ آپ دیکھیے ہم اگر اپنی کوئی فقہ کی کتاب اٹھائیں، ہم قدوری اٹھائیں، یا مجھے نہیں پتا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، یا اور کوئی کتاب اٹھائیں، ہدایہ اٹھائیں، تو ہم اس کے ذریعے سے عبادات کا دین نہیں سکھا سکتے. اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، وہ ٹھوس علوم لکھے گئے. آپ دیکھیے جب ترکی کا زمانہ خلافت تھا تو جب یہ فقہ عدالت کا حصہ بنی تو پھر ہدایہ سے کام نہیں چلا. وہاں مجلہ الاحکام العدلیہ وہ لکھی ہے، قانون کی شکل میں یہی فقہی باتوں کو لکھا گیا. اور یعنی معاملات کا نظام کیا ہو اور نکاح اور طلاق کے کیا ہو، اس کے لیے باقاعدہ قانونی شکل کے اندر ایک اور کتاب ہے الاحوال الشخصیہ تبری باشا. تو جب وہاں یہ ضرورت پیش آئی کہ عملی زندگی میں کرنا ہے تو ان کو الگ سے ایک کام قانونی شکل کے اندر اور فلاں شکل کے اندر کرنا پڑا. تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ کوئی اس نصاب سے تو ایک استعداد تیار ہوئی. لیکن آپ یقین جانیے
اور بہت افسوس کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے، لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے، کئی ایسے ادارے ہیں، ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہنے لگے کہ وہ تبلیغ والے کے گھر میں اور درس دینے کے لیے کون آ رہی ہے، میں اس ادارے کا نام نہیں لیتا، ہم سب کو پتا ہے کہ ان اداروں کا سوچ کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں 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 جی آپ یہ نہ کیجیے، یہ لوگ تو یہ انہوں نے کہا پھر آپ اپنی کوئی معلومات دے دیجیے مجھے کہ جو اس درجے کا درس دے سکے کہ مجمع جو ہے اس سے مانوس ہو، اور اس درجے ان کو دین سکھا سکے کہ ان کے ساتھ جو ہے عوامی مجمع جوڑے. تو ہماری زبان اور ہمارا طرز انداز تدریسی ہو گیا. دین سکھانے کے لیے کوئی اور زبان چاہیے تھی، دین سکھانے کے لیے کوئی اور قسم کی معلومات چاہیے تھی، اور دین پہنچا، اللہ کا یہ دین گھر گھر تک پہنچ جائے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کی قسم کچھ اور قسم کی زبان بھی چاہیے تھی، معلومات بھی چاہیے تھی، درد بھی چاہیے تھا، اور قرآن بھی چاہیے تھی، اور اخلاق بھی چاہیے تھے، اخلاق بھی چاہیے تھے. تو وہ کچھ اس طریقے کا ہوا کہ ہماری، بلکہ اتنی عجیب بات ہو گئی کہ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ایک بچے کی کہ میں مدرسے کے اندر کوئی بڑی کتاب مجھے مل جائے. ایک جگہ ایسی بات بھی سامنے آئی، ایک خاتون، ایک بچی جو مدرسے کی پڑھی ہوئی، اب وہ مدرسے کے بعد جو ہے ان سے جب ان کو کوئی کتاب دی جائے، نہیں جی میں تو ماشاءاللہ اول آتی تھی، مجھے تو کوئی بڑی کتاب، نے کہا قرآن سے بڑی کوئی کتاب تو ہو نہیں سکتی، آپ کو تو ماشاءاللہ قرآن پڑھانے کے لیے دیا گیا ہے. اب آپ تصور کیجئے، ایسا تو نہیں ہے کہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم جس نظام میں چل رہے ہیں اور یہ ایک رسمیت ہو، دنیا والوں کے کچھ رسوم ہوتے ہیں، ہماری دین والوں کی بھی کچھ رسمیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں. تو بھائی یہ بہت اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات میں عرض کروں آپ سے، کل بھی میں نے حضرات کے سامنے عرض کی کہ دیکھیے مشکل کیا تھی، ہم کام کرنے جائیں. ہمارے وہاں مفتی نبی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھیے رسمی اطلاع و بیانہ میں جہاں زخم وہاں مرہم، بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ، جہاں زخم وہاں مرہم. اب مرہم تو ہمارے پاس ہے قرآن حدیث کی شکل میں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جس طریقے سے طبیب کتابیں پڑھتا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ جی بخار کی یہ دوا ہے، نزلے کی یہ دوا ہے، کینسر کی یہ دوا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مریض میں یہ تشخیص کرنا کہ یہاں کیا مرض ہے اور یہاں مسئلہ کیا ہے، میں کون سی والی دوا یہاں رکھوں اور کتنی مقدار میں رکھوں اور کس انداز سے رکھوں، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. اب اس چار دیواری میں بیٹھ کے مجھے کیسے پتا چلے کہ کالج کی بچیوں کی سوچیں کیا ہیں اور ان کی کوتاہیاں کیا ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں، وہ ہمیں کس نگاہ سے. ابھی کچھ ہفتوں پہلے کی یا کچھ ایک مہینے پہلے کی بات ہوگی کہ وہ ہمارے وہاں کراچی میں آئی ہوئی یونیورسٹی، وہاں کے کچھ طلباء انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کام کیا ملا. دیکھیے یونیورسٹی والوں کو یہ کام ملا ہے کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے اور مدرسے کے مقاصد کیا ہیں اور مدرسہ اپنے مقاصد میں کتنا کامیاب ہے، اور اگر مدرسہ اپنے مقاصد پہ کامیاب نہیں ہے تو وجہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں یونیورسٹی کا ایک بچہ، اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ تم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو، یہ بیچارے پیچھے رہ گئے. بہت جا کے یہاں معلوم کرو کہ وجہ کیا ہے. اللہ کا فضل ہے، جب وہ بچہ آیا تو میں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ میں ضرور مدرسے کے مقاصد بھی بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں آپ کو یونیورسٹی کے مقاصد بھی بتاؤں. پھر وہ اس کو ہم نے ان کے سامنے تفصیل رکھی کہ بھائی کہ بہرحال وہ تفصیلی ہماری اپنی کتاب ہے، علم دین ہماری ایک کتاب ہے، وہ 2 کالم میں ہم نے پورا واضح کیا ہے کہ ایک مدرسے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک عصری تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی محنتوں کے نتیجے اور خلاصے کیا ہیں، ہماری محنتوں کے نتیجے اور خلاصے کیا ہیں. میں اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی جہاں زخم وہاں مرہم، تو اللہ کا فضل ہوا. ایک بہت مشکل جو کام ہوتا ہے کہ مثال کے طور میں تعلیموں میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سچ کی کچھ حدیثیں تو جمع کر سکتا ہوں، جھوٹ کی کچھ حدیثیں جمع وعیدیں جمع کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری مارکیٹ میں جھوٹ کی شکلیں کیا ہیں، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، اتنا مشکل. تو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل احسان ہوا، چاہے وہ ہمارا حج کا کورس ہو، عمرے کا کورس ہو، اور ازدواجی زندگی سے متعلق کورس ہو، ساس سے متعلق کورس ہو، بہو سے متعلق کورس ہو، بیٹیوں سے متعلق کورس ہو، بیٹیوں سے متعلق کورس ہو، اللہ اور رشتہ داری نبھانا اس سے متعلق کورس ہو،
اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے بڑے سروے کر کے محض اللہ کا فضل کرم ہوا، اللہ رہبری کرتے رہے، بات سے بات ملتی رہی، ہم نے ان کورسوں میں جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ بھی جمع کر دیا. کیونکہ اس کے بغیر دیکھیے ہم اس کے بغیر وہی بات ہو گئی، جب زخم کا بھی پتہ چلا، زخم سر پہ تھا، مرہم پیر پہ ہوتا رہا، یا زخم جو ہے کہیں تھا اس کو تو کیسے مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اور کروں کہ ہمارے یہاں ایک کورس چل رہا تھا باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات، بلکہ میں اس کو ایک اور بات عرض کروں. ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبادات کے بھی کورس ہیں، معاملات سے متعلق کورس ہیں، اخلاقیات سے متعلق کورس ہے. میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کورسوں کی فہرست صرف نام پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے. میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس میں سے ایک کورس ایسا ہے کہ صحیح معنی میں اس کو سمجھانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے. ہم نے یہ ہمارا ایک کورس ہے فہم دین کورس، وہاں کراچی میں ائمہ اکرام جمع ہوئے اور خطباء اکرام، اس میں شیخ الحدیث حضرات بھی تھے، تو ہمیں 1.5 گھنٹہ الحمدللہ اس میں لگا کہ اس میں کتنا مواد ہے. اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ مواد ہمارے اکابر کا ہو اور ہمارے علماء کا ہو، تسہیل ہماری ہو اور موجودہ ضرورت کے مطابق شکلیں جمع کر دی جائیں. اچھا، اب اس میں دیکھیے گا میں آپ کو کورس قرآن سے متعلق ہمارے پاس 17 کورس ہے. اچھا، آپ کہیں گے کہ جی امت کو ذہن میں یوں آتا ہے کہ امت کو کلمہ نہیں آتا، امت کی نمازیں درست نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 کورس کراؤ. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ 150 کورس نہیں کہ آپ دیکھیے انسان کی زندگی میں کوئی ایک چیز نہیں ہے. ہم سوتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم کماتے بھی ہیں، ہم لڑتے بھی ہیں، ہم نفرتیں بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو قریب بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو دور بھی کرتے ہیں. ہم ہزاروں لاکھوں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان ہزاروں لاکھوں کاموں میں ہمیں وحی کی رہبری چاہیے. ہمیں اس میں وحی کی رہبری، ہم لباس پہنتے ہیں الحمدللہ، وحی کی رہبری میں ہمارا کورس ہے فہم لباس. ہمارا فہم لباس صرف 33 سنتوں میں 33 سنتیں ہیں. ان 33 سنتوں کے اندر اللہ کا فضل احسان ہے، آپ پورا بخاری مسلم ترمذی نسائی دیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتیں دیکھ لیجئے، آپ فقہ کے احکام دیکھ لیجئے، آپ موجودہ دور میں لباس کے جو مسائل ہیں وہ پڑھ لیجئے. اللہ کا فضل ہے، آپ کو ایک ہی جگہ یہ مل جائے گا. اب ہم جو ہے یعنی رشتے بھی ہمارے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو نبھانا بھی ہوتا ہے، پھر رشتے داروں کی طرف سے ہمیں مسائل بھی آتے ہیں اور کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں ہماری جو رشتے نبھانے میں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ کا فضل احسان ہے. تو یہ 150 کورس نہیں ہے تو 1500 بھی ہوتے تو کم تھے، کیونکہ ہم زندگی میں خود اتنے سارے کام کر رہے ہیں. تو ان سارے کاموں کے لیے جو ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک رہبری کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ پاک نے رہبری کی کہ ہم اپنی زندگی کا بہت سارا وقت گھر میں گزارتے ہیں. تو گھر کی وہ کون سی سنتیں ہیں، اللہ کرے کہ اگر وہ سنتیں زندہ ہو جائیں تو ہمارا گھر خیروں برکتوں رحمتوں سے بھر جائے. آپ یقین جانیے کیا ہمارے پاس اللہ کی قسم وہی ہے. اور میں کیا آپ سے عرض کروں کہ کیسا اللہ نے ہم پر فضل کر دیا. ایسا لگتا ہے اس علم کی روشنی میں سارے علم ناقص علم اور سارے جو ہے نا پیروں تلے روندنے کے قابل. کاش کہ ہم اس قرآن کی وحی ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی کی کتاب سمجھتے. ان کتابوں کو ہم زندگی کی اچھا ایک چیز اور ہوئی، ہمارے یہاں فضائل کا وہ ہوتا ہے، ہم فضیلت نہیں، ہم کہتے ہیں ضرورت. ہم کہتے ہیں کہ ضرورت پہ بات ہو، فضیلت نہیں. کہتے ہیں علم کی فضیلت، بھائی علم کی ضرورت، حیا کی فضیلت نہیں، حیا کی ضرورت. کہ اگر ہم نے حیا کو اختیار نہ کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا. میں انشاءاللہ ابھی اس کورس کی وضاحت کروں گا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے 150 کورسوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو اس میں تقریباً 17 کورس ہمارے پاس قرآن سے متعلق ہے. اب میں آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں اور ہر کسی تشریح کروں گا بہت مختصر سی، آپ خود اس سے اس کی ضرورت سمجھیے گا. ایک کورس ہمارے پاس ہے قرآن کا تعارف. اللہ پاک نے ایک بات ذہن میں میرے ڈالی، ہمیں ہر عالم کو ہر معلمہ کو 10 جگہ قرآن کے موضوع پہ بات کرنی پڑتی. ختم قرآن ہے، رمضان کا مرحلہ ہے. تو ایک دن میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مصنف سے زیادہ اپنی کتاب کا تعارف کون کرائے. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ قرآن سے ہی قرآن کا تعارف جمع کر لیتے ہیں. تو الف سے لے کے یا تک قرآن پاک کی جتنی صفات تھی اور پھر ان صفات سے متعلق جتنی آیتیں ہیں اور ان جتنی آیتوں کا مفسرین نے جو مطلب بیان کیا الحمدللہ اس کو جمع کر لیا.
اب زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ قرآن سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں. اور میں آپ کو سچ عرض کروں کہ اس کو پڑھنے سے خود وحی سے انسان کا دل ایسا متاثر. ہم مثال کے طور پہ الف میں لے لیں احسن الحدیث ہے، قرآن احسن الحدیث ہے. اب احسن الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو ایمان بھی کیا ہے، قرآن کو امر اللہ بھی کہا. پھر بات آ جائے یہ بشرا بھی ہے، یہ بشیر بھی ہے، یہ بیان للناس بھی ہے، یہ برہان من ربکم بھی ہے، یہ بلاغ للناس بھی ہے، یہ بینہ بھی ہے. آپ بات آ جائیے یہ تبیان بھی ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ تصدیق ہے، یہ تثبیت ہے، یہ تنزیل ہے، یہ تفصیل ہے. آپ آ جائے یہ حبل اللہ ہے، یہ قرآن حبل اللہ ہے، یہ حق ہے، یہ حکم ہے، یہ حکمت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حجت ہے، یہ خیر ہے، یہ ذکر ہے، یہ روح ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ شافع ہے، یہ مشفع ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ عدل ہے، یہ العروۃ الوثقی ہے، یہ علم ہے، اس میں انباء الغیب ہے، یہ فرقان ہے، یہ فضل عظیم ہے. پھر صرف قرآن کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے 10 صفتیں قرآن کے ساتھ جوڑی. یہ قرآن حکیم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، یہ قرآن ذکر بھی ہے، یہ قرآن عظیم بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے، یہ قرآن عربی بھی ہے، یہ قرآن عجبہ بھی ہے، یہ قرآن فرقنا بھی ہے، یہ قرآن ہادی بھی ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ قول ثقیل. آپ صرف ان الفاظ کے نام دیکھ لیں کتنا دل پہ اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے قدر ہی نہیں کی. ہم سمجھے یہ کوئی مردوں کی کتاب ہے، یہ بخشوانے والی کتاب ہے، کوئی مر جائے ہمارے یہاں تو ہم اس کو بخشنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ رب اس کا تعارف کر رہا ہے، وہ رب اس کا تعارف یہ کر رہا ہے تمہاری سب تجیوں کو دور کرنے والی، تمہارے ٹیڑھے نظام کو درست کرنے والی، تمہارے ہر نظام کو پرحق اور باطل صحیح اور غلط کو پرکھنے والی یہ کتاب ہے. پھر آپ دیکھیے کتاب کے اوپر آ جائے تو 14 صفات اللہ نے کتاب کے ساتھ جوڑی. یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب حکیم ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مفصل ہے، کتاب محکم ہے، کتاب مبین ہے، کتاب منیر ہے، کتاب مصدق ہے، کتاب متشابہ ہے، کتاب مستور ہے. یہ غلطی سے کریں. کتاب مہیمن ہے، کتاب ہدایت ہے. یہ کلام اللہ ہے. کوئی کتاب دنیا میں کلام اللہ نہیں ہے، نہ تورات نہ انجیل. ایک ہی کتاب ہے کلام اللہ. یہ کوثر بھی ہے، یہ موعظت ہے، یہ مبارک ہے، یہ میزان ہے، یہ نعمت ہے، یہ نور ہے، یہ نذیر ہے، یہ ہادی ہے. پھر ہم نے سلبی صفات جمع کی کہ وما ہوا بقول شاعر کاہن، وما ہوا بالہزل. اس میں پھر اختلاف نہیں، اس میں ریب نہیں. لا یاتی الباطل لا مبدل لکلماتی لم یجعل له عوجا. اس میں افراط نہیں، تفریق. یہ میں نے 30 پاروں کا خلاصہ جیسے اللہ نے اپنے کلام کا. اب کیا ہی اچھا ہو جائے، اب آپ کا ایک درس چل رہا ہے عوام کے اندر اور آپ جو ہے اس کو ترغیب کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. درس سے پہلے آپ کا جو ہے 1 سال کا درس ہے، ایک صفت کو لے لیا تاکہ عظمت کے ساتھ انسان جو ہے نا وہ درس سنے. اور پھر آپ کو قرآن کے موضوع پہ بات کرنی ہے، اپنی کوئی بات نہیں ہے. آیتیں ہیں، اللہ نے جس طریقے سے سمجھایا ہے اور مفسرین نے اس کو جس طریقے سے کھولا ہے، 85 تفسیر کا خلاصہ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی اس وقت امت کو کتنی ضرورت ہے. ہم عموماً کوئی ایک آیت لے لی، ایک حدیث لے لی اور پھر بقیہ ہم نے اپنی تشریح لے لی. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ایک کورس ہے. پھر ایک کورس ہے فہم ہدایت. ایک کورس ہے فہم ہدایت. اللہ پاک نے ایک بات ذہن میں ڈالی، ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ذہن میں یوں آیا کہ اللہ سے بہتر ہمیں کون ہدایت سمجھائے گا. تو پورے قرآن کریم سے ہم نے ہدایت کی ساری آیتیں جمع کی. ہدایت کہتے کس کو ہیں، ہدایت کی قسمیں کتنی ہیں، ہدایت کے اسباب کیا ہیں اور ہدایت کے موانع کیا ہیں. اب مجھے بتائیے اس میں سے کون سی چیز ہے جو میں آپ کو قسم کھا کے کہوں. ہم نے یہ آن لائن کورس کرایا انڈیا سے، ادھر سے ادھر سے، کتنی خواتین کتنے لوگ کہنے لگے جس سوالوں کے تو ہم متلاشی تھے کہ ہمیں پتہ چلے ہدایت کیا. اور دیکھیے قرآن سے بہتر کوئی نہیں، 2 آیتوں نے سارے مسئلے کو حل کر دیا. ہدایت کیا چیز ہے؟ آپ یقین نہیں بعض اوقات شرم آئی ہے کہتے ہوئے، اچھے اہل علم سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ ہدایت کیا چیز ہے. اب کوئی کیا تشریح کر رہا ہے، کوئی کیا تشریح کر رہا ہے. ہمیں کہا دیکھو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. ایک اس آیت کو لے لے کہ جسے ہدایت دیتا ہوں اس کا شرح صدر. اچھا میں ایک بات اور کروں جو بھی مجھے متفرق ذہن میں آتی جائے گی کہ عمل کا علم بڑا مضبوط ہوتا ہے اور جس علم کا مقصد عمل نہ ہو وہ علم سطحی ہوتا ہے. یہ مجھے قرآن سے بھی رہبری ہوئی. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے یہدی بہ اللہ
من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس قرآن کے ذریعے سے رہبری ملے گی، لیکن کس کو ملے گی؟ من اتبع رضوانہ. پہلی چیز یہ ہے کہ دل میں اللہ میرے راضی ہو جائے. اچھا میں اس میں طالبات چاہیں تو اس کو لکھ بھی لیجیے، میں اپنے طلبا طالبات سے عرض کرتا ہوں اپنی ہر کتاب پہ لکھ لیجیے. ہم یعنی میں ایک لفظ ایسا آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ نے کتابیں پڑھی، اللہ آپ کو بہت علم دے. اور یہ میرا نہیں ہے، بڑوں کا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں. میں اللہ کی پسند اور ناپسند جاننا چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں آئی ہوں، مجھے نکاح بھی کرنا ہے، مجھے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، مجھے بہو بھی بننا ہے، مجھے ساس بھی بننا ہے، مجھے بیٹی بھی بننا ہے، مجھے پڑوسی بھی بننا ہے، مجھے کسی کا ماتحت بھی بننا ہے، کوئی میرے بھی ماتحت ہوگا، اور مجھے کبھی غصہ بھی آئے گا، کبھی میری خوشیاں بھی ہوں گی، کبھی غم بھی ہوں گے. ان سب میں میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے، چونکہ میں اس سے ناواقف ہوں، میں ان سب چیزوں کی تلاش میں ہوں کہ مجھے میرے اللہ کی پسند پتہ چل جائے، مجھے میرے اللہ کی ناپسند پتہ چل جائے تاکہ میں عمل کر سکوں. بس جس کی یہ نیت جتنی زیادہ قوی ہوگی اس کا علم اتنا ہی ٹھوس ہوگا. اس کی ایک مثال میں عرض کروں. آپ دیکھیے، مجھے کوئی آدمی یوں کہے مجھے گاڑی چلانا بالکل نہیں آتی، اب کوئی مجھے بٹھا کے کہے چلو یار بہت فارغ ہے، آپ کو میں گاڑی بتاتا ہوں، دیکھو یہ گیئر ہوتا ہے، یہ کلچ ہوتا ہے، یہ پہلا گیئر یوں ہوتا ہے، بریک ایسے لگتی ہے، اور اس کے بھی ذہن میں ہو کہ اس نے مجھے گاڑی کی چابی دینی نہیں ہے، وہ بس ایسی میں بتا رہا ہوں اور اس نے مجھ سے گاڑی چلوانی نہیں ہے. آپ خود بتائیے اس علم اور اس معلومات کا حال کیا ہو؟ بتانے والے کے بھی ذہن میں کچھ آج ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو گیا. ہم تجارت کا علم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والے نے تجارت کرنی نہیں ہے، نہ اس نے تاجروں کو کچھ سکھانا ہے. ہم سامنے والے کو عمرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ عمرے پہ خواتین جا رہی ہوں، ہماری بچی ان کو عمرہ سکھائے. اب اس علم کا کیا حال ہوگا آپ خود ہی پہچان دیجیے. یا آپ مجھے کہیں کہ بریانی بنانے کی ترکیب یہ ہوتی ہے، دیکھیں یہ ہوتا ہے، پھر یہ ڈلتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ اتنی مقدار ہوتی ہے اتنا، اور مجھے بھی پتا ہو کہ انہوں نے مجھ سے بریانی بنوانی نہیں ہے. اب اس علم کا حال کیا ہوگا آپ خود سمجھ لیجیے. بس کچھ حال ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہمیں پڑھانے والوں کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں ان سے عملی زندگی میں وہ کروانا نہیں. اب وہ علم کیسا ہوا ہم سب کو، ہمیں وہاں کراچی میں چلیے بات ادھر سے ادھر نکل جائے گی. یہ میں نے ہدایت کا جو کورس ہے ہمارے بنوئی ٹاؤن کے ہمارے استادوں کے استاد ہیں حضرت مولانا اکبر بدخشانی صاحب، ان کی کتابیں ساری دنیا میں نصاب کا بھی حصہ ہیں. انہوں نے فارسی میں تفسیر لکھی، قرآن کے عاشق ہیں، اور وہ یعنی بس وہ کہیں کہ ان کی علمی سطح بہت ہی اونچی ہے. اچھے ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے تو بڑے بڑے مصنفین کی غلطیاں نکال دیتے ہیں. تو میں بڑا ڈرتے ہوئے میں نے استاد جی سے کہا کہ میں آپ کو استاد جی عنوان سنا دوں. پھر ان عنوانوں کے تحت جن آیتوں کا انتخاب کیا پوری کتاب الحمدللہ عنوانوں کے ساتھ سنائی. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ جگہ جگہ سنانے کی. ہم نے پھر اس کا کورس کرایا. ہدایت کیا ہے، ہدایت کے 3 بنیادی سبب کیا ہیں، کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق اور حقیقت کو پانے کے لیے خدا کی دی ہوئی قوتوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، گمراہی کے 4 بڑے اسباب کیا ہیں، کن لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، دل پہ مہریں کم رکھتی ہیں، پہلے مرحلے میں نہیں رکھتی. قرآن میں پورا نظام ہے. انسان کی دل کی کلیں ایسی بگڑ جائیں کہ حق اور باطل کی تمیز باقی نہ رہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ ہدایت اور گمراہی سے متعلق پورے قرآن مجید کی تمام آیتوں پر مشتمل ایک جامع مجموعہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے، اسباب ہدایت چلنے اور موانع ہدایت سے بچنے کی 13 عظیم سنتیں. 13 عظیم سنتوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ امت کا حال یہ ہے کہ یقین جانے ہمارے علوم میں وہ چاہتے ہیں کہ بس مختصر سے ہو جائے، مولوی صاحب کوئی مشکل نہیں، کوئی ایک بات بتا. تو اب ہم نے اپنی ہر کتاب کے آخر میں سنتوں کے عنوان سے ایک خلاصہ بنانا شروع کر دیا. لباس کی، کمانے کی سنتیں، خرچ کرنے کی سنتیں، رشتہ داری کو نبھانے. اور یہ ایسے نہیں، بہت حدیث کی 9 کتابوں کا خلاصہ ایک سنت کے اندر موجود ہے، رقم الحدیث موجود ہے. اب ہدایت کی بھی سنتیں ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ بچوں تم ابھی تک کھانے کی سنتوں سے باہر نہیں نکل گئے.
آپ آج تک جب آپ کو خیال آتا ہے سنتیں سکھانے کا، آپ کہتے ہو کھانے کی یہ سنتیں، جماعتوں میں مذاکرہ کر رہے سونے کی یہ سنتیں. او بھائی، ہدایت کی تو اس سے بڑی سنتیں. وہ سنتیں کیا ہیں کہ جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس وقت اب کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جگہ جگہ یہ کورس ہو، امت کو پتہ چلے کہ ہمیں ہدایت ہماری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت کے بغیر عمل کی توفیق نہیں ملتی. تو اللہ کی رضا کرے تو اب ہدایت کی سنتیں کیا ہیں؟ ایک کام لوگوں کو ملے اور موانع ہدایت الحمدللہ سامنے آئیں گے تو انسان کو احساس ہوگا اچھا ضد اور دھرمی اور اناد یہ موانع ہدایت میں ہے، تو مجھے اپنے دل کو اناد سے پاک کرنا ہے. کبر یہ موانع ہدایت میں سے ہے. صاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ موانع ہدایت، مجھے اپنے سینے کو کبر سے پاک کرنا ہے. پھر ہم نے علامتیں لکھی کہ تکبر کی علامتیں کیا ہیں، تکبر کے مظاہر کیا ہیں. ہماری اس روزمرہ کی زندگی میں تکبر کے مظاہر کیا ہیں، انسان کس کس شکل میں، اور پورے قرآن سے ہم نے جمع کیا کہ کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے تکبر کے کیا کیا مظاہر بیان کی. مثال کے طور پہ قارون نے جو کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس کو اپنے ہنر پر اپنی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا اور تکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. کسی کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر تکبر تھا. بہرحال یہ 14 کورسوں میں سے یہ اب کیا ہی اچھا ہو جائے. اچھا ایک بات اور بھی بڑی دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن کا اصل موضوع تو تھا ہی ہدایت. قرآن تو کتاب ہدایت تھی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن سے تمہیں زندگی کے ہر معاملے میں وہ رہبری ملے گی جو سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ جو ہے صالح اور قابل عمل ہوگی. اور ہم نے اس قرآن کو کتاب ہدایت نہیں بنایا. کوئی کتاب نحو ہے یا کتاب صرف ہے یا کتاب بلاغت ہے یا کتاب احکام ہے. اب یہی اصل چیز تو قرآن کا موضوع تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب اللہ کرے چاہے ہم مدرسے میں پڑھیں، اب آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، عوام کے ساتھ انہیں تک پہنچا سکتی ہیں. ہم نے اپنے تبلیغی اکابر کو بھی دی. پہلے اس کتاب کا نام تھا ہدایت کیا ہے، تو میں نے حضرت مولانا کیا نام ہے احمد خان صاحب کی حضرت ماشاء اللہ موشا، تو انہوں نے کہا بھائی سمجھا دو پھر کیا ہے ہدایت کیا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا نام رکھا فہم ہدایت. تو یہ ہو گئی. یہ قرآن کے 17 کورس ہیں. آگے تجوید کے کئی کورس ہو سکتے ہیں، لیول ہو سکتے ہیں، ترجمے کے کورس 17 میں. اچھا زیادہ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ مجمع جڑا، آپ نے ایک چھوٹا سا کورس کرا دیا، 40 حدیثیں یاد کرا دی، 40 دعائیں یاد کرا دی. اگلے سال کیا ہوگا؟ اب وہ کہے گا مجھے آگے جوڑنے کے لیے کیا. ابھی فیصلہ باد کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب طارق صاحب کی جو مسجد کے امام ہے ماشاء اللہ، وہ یہ کورس پسند فرماتے ہیں اور وہ تشریف لائے ہمارے ادارے میں. تو کہنے لگے کہ علماء نے اسی طرح کا کوئی کورس شروع کیا، اور ہوتا یہی ہے کہ ہمارے پاس مجمع آتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم، میں صرف اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ مجمع ہم سے مطمئن نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ چھٹ جاتا. تو انہوں نے جب یہی بات ان کے سامنے عرض کی کہ انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب آپ ان کو وہ معلومات دے رہے ہو جو ان کو پہلے سے پتا ہوتی ہیں. وہ ادون خاموش ہوتے ہیں لیکن وہ معلومات ان کو پہلے سے پتا ہوتی ہیں. اب ہم نے، میں آگے عرض کروں گا آپ سے کہ اب ہم ایمانیات سکھانے پہ آئے تو اب ہم ان کو رٹا رہے ہوتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و، چلے ٹھیک ہے نہیں رٹا ہوا انہوں نے، ایک مرتبہ رٹ لیا، تو ہم آگے اگلے کورس میں پھر ان کو کیا سکھائیں گے؟ معلومات بھی ہوں اور ان معلومات میں عملی پہلو بھی ہو. ہم نے تاجروں میں ایک کلاس لی، جب فیڈ بیک لیا تو تاجروں نے کہا آپ نے تو ہم کو تھیوری سکھائی. ہم حیران ہو گئے، یار ہم نے تو اتنا آسان کر کے سکھایا. امت عمل چاہتی ہے، میں قسم کھا کے عرض کروں، امت عمل چاہتی ہے، لوگوں میں طلب ہے، لوگ اپنی مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ مسائل کا حل چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کا حل ان کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے کوئی کہیں. ہم نے ابھی کلاسیں لی ڈپریشن سے متعلق، اللہ کی قسم ڈاکٹر بھی اس میں بیٹھے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں جس محبت سے وہ دعائیں دیتے ہیں اور ایسا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دعا، یہ سب ریکارڈ موجود ہے. ایک صاحب انہوں نے یہ ریکارڈ کلاسز سنی دبئی کے اندر، اتنا خطرناک مانگ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کہنے لگے کہ یار آپ نے ایک خاندان کی زندگی بچا دی. وہ مجھے کہنے آپ کے اتنے سارے گروپ چل رہے ہوتے ہیں مسائل کے اعتبار سے بھی، عمرے والوں کے لیے آپ ایک ڈپریشن والوں کا بنا. میں نے کہا بھائی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ہم تو وحی کی روشنی میں ایک نظام ہے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم بھی عمل کے محتاج ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ سب ہمارے عمل میں،
لیکن ہمیں ایک بات ہے کہ وحی کی روشنی کے بغیر زندگی گزارنا آسان ہے. ہم زندگی کے ایک ایک سانس میں ہم محتاج ہیں کہ دیکھیے مشین اللہ نے بنائی ہے. جاپان کی گاڑی ہے، پرچہ ساتھ ملتا ہے، بک ساتھ ملتی ہے. آپ یہ بٹن ایسے استعمال کرنا ہے، ایک بٹن غلط دبائیں گے آپ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو جائے. اب جو آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے وہ تو بہت نخرے والی تھی، وہ خود ہی جو ہے نا روٹ جاتی ہے. تو یہ مشین اللہ نے بنائی تھی، اللہ نے نظام دیا تھا. دیکھو اس کو اگر ایسے سوچ، ابھی ہم نے الحمدللہ اس میں کام کیا کہ وہ مثبت سوچے کیا ہے. میں قسم کھا کے عرض کروں کہ وحی کی پہنچ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ساری عقل سوچ کے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تو وحی کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ کورس ہو گئے 17. اس کے بعد ہمارے پاس کورس ہیں خواتین سے متعلق تقریباً 24 کورس. اب آپ میں فہرست گنوا دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو زائد ہے یا نقلی ہے. حیض نفاس سے متعلق ہے. ابھی ہمارے ایک ساتھی حج پہ گئے، کہنے لگے استاد جی اتنا برا حال ہے خواتین کا، کچھ ان کو پتا نہیں. طواف ہو رہے ہیں، طواف زیارت ہو رہے ہیں، کچھ ان کو ان مسائل کا اور اتنا مشکل ہے کہ علماء پریشان ہیں. لیکن اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا. میں یہ سوچ رہا تھا جب معراج کے سافٹ ویئر بن گئے ہیں تو اللہ کرے کہ ان مسائل کا بھی سافٹ ویئر بن جائے. تو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہم نے تقریباً اچھا خاصا کام کر لیا ہے. معتادہ کے مسائل، مستحاضہ کے مسائل، اور اس کو اس انداز میں الحمدللہ کام کر لیا ہے کہ وہاں پہ خاتون اپنی عادت لکھ دے اور موجودہ لکھ دے، وہ خود ہی جواب دے دے. اور الحمدللہ یہ چیز وہاں آپ دیکھ بھی لیجیے گا، المنیر کی ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے یہ چیز موجود ہے. تو یہ ضرورت ہے. ہمارے کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، بلکہ ملک کے بڑے مفتی ہیں، ان کو اتنا بڑا داعیہ ہے پورے ملک میں، وہ جگہ جگہ یہ کورس کرا رہے ہیں. اور ہے مفتی ممتاز صاحب جگہ جگہ جو ہے پورے ملک میں وہ حیض و نفاس سے متعلق. تو ہماری ہر بچی ان مسائل کے اندر اس کو اتنی مہارت دی جائے اور اس کو اتنی سمجھ ہو، آپ یقین جانیے کہ اب وہ یوں سمجھے کہ ایک مفتی کو جتنی سمجھ ہوتی ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کے ان کورسوں کو ہمارے خاندان کی کوئی بچی ایسی نہ ہو، ہمارے علاقے میں کوئی نہ ہو، اور اسی سے طہارت صحیح ہوگی، عبادت صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی. پھر ایک کورس ہے ہمارا کامیاب گھرداری. شادی میں مختصر سے شادی مبارک، خوشگوار ازدواجی زندگی، بیٹی مبارک، کامیاب ساس بننے کے لیے حضور علیہ السلام کی سنتیں، سیرت صحابیات 3 لیول، فہم حیا، پاک دامنی، باحیا اور پاک دامن بنانے والی 46 سنتیں، خواتین کا طریقہ نماز، طریقہ عمرہ، طریقہ حج، طریقہ اعتبار، فہم لباس، ہم رشتے کیسے نبھائیں، فہم حجاب، تربیت اولاد، مشکلات اور اس کا حل، محنت اور قربانی سے دین سیکھنے والی باہمت خواتین، ناموافق حالات میں دین پہ ثابت قدم رہنے والی باہمت خواتین، اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، حلال حرام رشتوں کی پہچان کے اصول، ازدواجی زندگی میں کامیاب کون. پھر مالی معاملات ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، 19 کورس ہیں. پھر عبادات کے کورس تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس میں ایک نئی چیز یہ ہے، عبادات قلبیہ کو آج مسلمان نہیں جانتا. حالانکہ جیسے نماز فرض ہے، ایسے تکبر کا پہچاننا بھی فرض ہے، حسد کا پہچاننا فرض ہے، عجوب کا پہچاننا فرض ہے. اس کو سب نے بڑوں نے لکھا. جیسے ظاہری عبادتوں میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ نفل ہوتی ہیں، ایسے ہی باطنی یہ جو قلب کی عبادتیں ہیں، تقویٰ ہے، توکل ہے، ایمان ہے، احتساب ہے، احسان ہے، اخلاص ہے، خوف ہے، رجا ہے، امید ہے. اور یہ ابھی کراچی کے ایک بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ ان کا میسج آیا، کہنے لگے آپ اس کو فہم رمضان کا حصہ بنائیے. میں نے رمضان کے اوپر، رمضان میں ان سے غور کیا، جیسے رمضان میں وہ عبادتیں ہم بیان کر رہے ہوتے، ایسے توبہ، خوف، امید، رجا، شکر، صبر، اتنا بڑا کام ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خود اس کام میں لگنے کا فائدہ کتنا ہے. جب انسان داعی بن کے ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھئی باتیں تو تم اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو، تمہارا عمل خود کو رہا ہے، تم عمل سے خود کو رہے ہو. تو حیا کی بات کرے گا انشاءاللہ، اس کی حیا پہ ایمان کی بات کرے گا، ہدایت کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا. جو یہ کورس کرائے گا سب سے پہلے اس کی ذات کو فائدے ہوں گے. پھر ہمارے پاس تصحیح عقائد کے کورس ہیں. اب تصحیح عقائد میں آپ کو ایک بہت درد کی ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے رہبری کی، ایک بڑے کراچی کے عالم، ہم نے ان سے پوچھا کہ عوام میں ہمیں دین کا کام کرنا پڑے تو ہم کن چیزوں کو اہمیت دیں. انہوں نے کہا جڑوں، بلکہ مفتی مولانا عبدالستار صاحب فرمایا جڑوں کو پانی دو، پتوں کو پانی مت دو. کتنی بڑی بات انہوں نے کی.
آپ یہ بتائیے بسا اوقات دیکھیں ہمارے پاس اگر عوام کا مجمع آ بھی جاتا ہے تو ہم نے ایک آدھ پوسٹ کر کے اس کو فارغ کر دیا. اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ علم کی اس آنے والے کا نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر علم کی پیاس ہے. اب اس کی پیاس اگر ہم سے نہیں بجھی، اب وہ پتہ نہیں کسی انکار حدیث والے کے ہتھے چڑھ جائے، انکار اتفاق. تو الحمدللہ ہم نے یہ سوچا چاہے ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ کوئی جڑ جائے، 40 دن کے لیے جڑ جائے، 1 سال کے لیے جڑ جائے، 8 سال کے لیے جڑ جائے، ہمارے پاس یہ 8 بنیادیں ہوں کہ ہم نے 8 چیزیں اس کے ذہن میں منتقل کرنی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ بے غم ہو جائیں، آپ بے غم ہو جائیں کہ کوئی اس کو عقائد کے اعتبار سے گمراہ کر سکے گا. نمبر 1. اچھا یہ اتنی مثبت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ماڈرن سے ماڈرن لوگ کو، آزاد سے آزاد خیال کو بٹھا دیں، انشاءاللہ اس کو یہ اشکال نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا لوگ فرقے بازی کی باتیں کرتے ہیں. نام ایک کبھی نہیں آئے گا، اتنی مثبت. نمبر 1، عقل کے بجائے وحی پر اعتماد. کون نکل گیا؟ آپ لوگ میرے ساتھ بولتے رہیے. الہاد نکل گیا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد. کون نکل گیا؟ انکار حدیث کا فتنہ ختم ہو گیا. اور اس میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، آج مجھے کتنے سال ہو گئے میں تخصص والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ نے اپنے ممبر سے انکار حدیث، تدوین حدیث سے متعلق کوئی بیان سنا؟ 25 سال آپ کی عمر ہے، 26 سال آپ کی عمر ہے، آپ آبادی بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں سنا. میں نے کہا اب اگر کوئی فتنے کوئی وسوسہ ڈالے تو قصور کس کا ہو؟ آپ کو میں ایسی بات بتاؤں، ابھی ہم ملتان سے آ رہے ہیں، ہم صبح وہاں پارک میں چلے گئے ورزش وغیرہ کرنے، تو ایک صاحب موبائل میں سورہ بقرہ رحمان لگائی گئی، چہل قدمی کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا شاید یہ نئے لوگ ہیں، یہ پہچان گئے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ورزش بھی کرنے لگے. ورزش کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا شاید میں بھولا بھالا تبلیغی ہے. ان کو آ کے کہنے لگے بھائی آپ لوگ کہاں سے نئے لگ رہے ہیں؟ نگا جی نئے ہیں، آپ پڑھائیں. اچھا جی اصل چیز تو قرآن ہے، اصل معیار اور میزان تو قرآن ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی جماعت المسلمین اور انکار حدیث کا فتنہ ہے. اور جیب سے انہوں نے اپنے پرچے بھی رکھے ہوئے، تو باطل تحریک تو چل رہی ہے اور مطمئن کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور آپ یقین جانیے ابھی تو ہمارے پاس یہ طرز بھی نہیں ہے کہ ہم عوام کو طلباء نے کہا، ایک نے کہا اتنے سالوں میں کہ استاد جی میں نے سنا تھا ایک بیان لیکن اتنا موڑ تھا، اتنا مشکل قسم کا تھا. الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب حقوق مصطفیٰ میں یہ ریکارڈ بیان موجود ہے. ایک مرتبہ آپ زندگی میں یہ بیان کر دیں، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کسی انکار حدیث کے فتنے کے اندر وہ آدمی نہیں آئے. یہ بات بھول جائے گا کہ 200-250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی. اتنے طریقوں سے ان کو حفاظت حدیث ہم سمجھا دیں گے کہ وہ جو. تو تیسرے یہ ہو گیا. اب آ جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اعتماد. کون نکل گیا؟ اہل بدعت نکل گئے. آپ نے نام بھی نہیں لیا کسی کا، لیکن آپ نے اصول بتائے. اچھا ہم سخی بات نہیں ہے اس میں، ہم نے بڑی بڑی اقتداء الصراط المستقیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اور فلاں 10 اصول جمع کیے. ان 10 اصولوں کو کوئی پڑھ لے بدعت کیا چیز ہوتی اور کوئی عمل بدعت کیسے بنتا ہے، سب بڑوں نے لکھا اور جو ہے اس کو ہم نے یہاں اس کے اندر لکھ دیا. اچھا اس کے بعد آ جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اعتماد. کون نکل گیا؟ منکرین ختم نبوت نکل گئے. آپ نے چاہے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو نہ لینا، کسی کو برا لگتا ہے تو ہم نام بھی نہ لیں. تو اچھا ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بات سمجھ میں آئی کہ یہ دور کتنا نازک ہو گیا ہے کہ ہمیں الفاظ کے چناؤ میں کتنی. میں ایک کتاب پر تبصرہ پڑھ رہا تھا القاسم میں، ہماری کتاب کو بھی تبصرہ آیا تو میری نظر اس میں پڑ گئی. انہوں نے کہا ختم نبوت پہ جو شبان ختم نبوت والے انہوں نے کام شروع کیا تو شاید ان کے نظریے میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے پہلے نظریہ تھا کہ قادیانی کافر، تو یہ کہتے ہیں یوں کہو کہ احمدیت کا اسلام سے تعلق نہیں، احمدیت اسلام نہیں. آپ سمجھ، یعنی اس کتاب میں تبصرے میں اس کو اہمیت دی تھی کہ مولانا جدید لوگوں کے مزاج سے واقفیت ہو کر اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے بجائے کافر کا لفظ استعمال کرنے کے یہ کہہ دیا احمدیت اسلام نہیں، احمدیت اسلام نہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے کتنا آسان کام بتا دیا کہ بھائی ہم تو اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ احمدیت کا بھی نام لیں، آپ اپنے نشانہ ٹھیک رکھیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو خاتون آئیے ایک دن کے لیے آئیے، ہم عقیدہ ختم نبوت گھول کے ان کو پہلا اعتماد بٹھا دیں. اچھا اگر آگے آ جائیے، اس کے بعد کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی. سنتوں پر اعتماد ہو گیا، حدیثوں پر اعتماد، سنتوں پر اعتماد، ختم نبوت پر اعتماد.
اس کے بعد ہم آئیں گے حضور علیہ السلام کے صحابہ پر اعتماد. کون نکل گیا؟ انکار صحابہ کا فتنہ نکل گیا. اور اس کے بعد ہم آئیں گے فقہ، فقہا اور ائمہ پر اعتماد. کون نکل گیا؟ آخر میں ہم آئیں گے علماء پر اعتماد، مدارس پر اعتماد. بلکہ ہونا یہ چاہیے، ہم نے یہ بھی کہا ہم اپنے مدارس کا جو تعارف بھی کراتے ہیں بہت سختی تعارف کراتے ہیں کہ بھائی تو ہم نہ ہوئے تو تمہارے مردے کون نہلائے گا، ہم نہ ہوئے تو تمہارے بچوں کے کان میں اذان کون دے. اتنا سختی تعارف ہے. میں آج کل ہم نے اپنا یہ تعارف جمع کیا، ساتھ مجھے اللہ نے توفیق دی. اصل میں ہوا یہ کہ آج کل ماشاءاللہ جب بچے قابل ہوتے ہیں تو اب تقریبات ہونے لگی. ہمارے دور میں تو نہیں ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے. بچوں کا حوصلہ ہوتا ہے 8 سال پڑھا ہے. جی 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 فقہ فقہا جی چھٹا ہو گیا. عقل کے بجائے وحی پر اعتماد، ختم نبوت پر اعتماد، سنتوں پر اعتماد، حدیث پر اعتماد، صحابہ کرام پر اعتماد، فقہ فقہا ائمہ پر اعتماد، علماء کرام پر اعتماد. علماء پر اعتماد. اصل میں اور بھی 2 اور بھی لے سکتے، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے حکموں میں کامیابی پر اعتماد. اچھا یہ بھی آسان مسئلہ نہیں ہے. کامیابی اگر نظر آتی تو نمازیں کوئی چھوڑتا، کامیابی اگر نظر آتی تو تاجر جھوٹ بولتا، کامیابی اگر نظر آتی تو کوئی عورت بے پردہ رہتی. کامیابی نظر، اور میں قسم کھا کے کہوں ہمیں سمجھانا نہیں آتا. ابھی اللہ کا احسان ہوا الحمدللہ، مجھے سالوں میں یہ بات ملی ہے. اب عرض کر دوں جی بات سے بات نکل جائے گی. ابھی ملتان میں یہ بات عرض کی تو ماشاءاللہ بہت ہی دعائیں دینے لگے. میں کہتے ہیں تبلیغ والے کہتے ہیں کہ لوگوں کامیابی دین میں ہے، یہاں کہہ کے ہم آگے بڑھ گئے. تو وہ کون سی کامیابی ہے بھائی؟ آخرت کی کامیابی تو کسی کو چاہیے نہیں. اگر وہ چاہیے ہوتی تو مسئلہ خود ہی صحیح ہو چکا ہو. دنیا کی کامیابی ہمیں بتاؤ. تو میں کئی سالوں تک سوچتا رہا کہ یار نصوص سے ہمیں کہیں مل جائے کہ یار یہ چیز ہے دنیا کی کامیابی. تو اللہ پاک نے رہبری کی، قرآن کی آیت سامنے آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو معلوم ہوا دنیا کا حسنہ اور ہے اور آخرت کا حسنہ اور ہے. وہ حسنہ کیا چیز ہے؟ تو بڑے بڑے مفسرین نے 10 چیزیں وہ لکھی. الحمدللہ 10 چیزیں اگر ہم نے امت کو سمجھا دی کہ اللہ کی قسم آپ پیسوں سے یہ 10 چیزیں نہیں خرید سکتے. آپ وہ 10 چیزیں، اب وہ الحمدللہ وہ ہمارے بیان ریکارڈ ہے کہ کامیاب لوگوں کی 10 علامتیں، 10 نشانیاں، 10 گر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان 10 چیزوں کو عرض کروں. یہ بات ہو گئی. اور اس میں اگر آپ اور مزید بڑھانا چاہیں تو یہ دور ہے محاسن اسلام بمقابلہ کفر. اسلام کے حسن کو کھولا جائے، محاسن اسلام پر اعتماد بٹھایا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اب یہ ساری چیزیں، اب اس کی تفصیل نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے سہل. آپ یقین جانیے کسی بھی خاتون کو، کوئی خاتون ہو، آپ 5 منٹ کے اندر فقہ کے اوپر ایسا اعتماد بٹھا سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر ان خاتون کو کسی نے یہ کہنا کہ اصل قرآن حدیث ہے اتنا آسان نہیں ہو. 5 منٹ کے اندر وہ ہم نے اپنی کتاب ایمانیات میں 2 کالم کی صورت کے اندر اس کو بیان کر دیا کہ ایک آئین ہوتا ہے، اسلام کا آئین قرآن حدیث ہے. ایک آپ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ آئین بناتا نہیں ہے، وہ آئین کا ماہر ہوتا ہے. ایسے ہی ائمہ انہوں نے شریعت دان ہے، یہ شریعت ساز نہیں. تو فقہ ایک لفظ اگر یاد رکھ لیں، فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں. ختم بات. اور فقیہ شریعت دان کو کہتے ہیں، فقیہ شریعت ساز کو نہیں کہتے. فقیہ شریعت گھڑتا نہیں ہے. تو آپ کا چیف جسٹس آئین بناتا نہیں ہے، وہ آئین جانتا ہے، آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے فیصلے بطور نظیر PhD بک میں لکھے جاتے ہیں، آگے بیان کیے جاتے ہیں. ہمارا فقیہ بھی یہ کہتا ہے. تو آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ خلاف ہے. یہ بس 5 منٹ میں ہم ایسا پکا کر سکتے ہیں کہ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو قرآن کی آیت لاتے ہیں، تم قدوری کی عبارت بتاتے ہو، تم ہدایت کا مسئلہ بتاتے ہو. تو عقائد میں ہماری جڑیں یہ 8-9 جڑیں ہیں. اگر ہم سے کوئی 1 دن کے لیے جڑے، 40 دن کے لیے جڑے، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ عقائد کے اعتبار سے میں نے ایک پوری بنیاد بتا دی. اس کے کورس ہیں ہمارے سامنے بہت سارے. فہم ایمانیات ہے، خیال دل میں پیدا ہوا، ہم کتاب الایمان پڑھتے ہیں حدیثوں میں، اور ہم اس میں معتزلہ، خوارج اور فرا پڑھتے ہیں.
سوال پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام ان ایمان کی حدیثوں میں ہم سے کیا چاہ رہے؟ تو 9 تقاضے ہم نے جمع کیے اور 9 تقاضے جمع کیے. قسم سے یہ کورس اگر کرا دیا جائے، مثلا میں آپ سے پوچھوں، آپ کسی مسلمان سے پوچھیے سوء خاتمہ کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس سے انسان کا خاتمہ برا ہو؟ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کے 77 شعبے کیا ہیں؟ ایمان کے وہ 30 شعبے کیا ہیں جس کا تعلق انسان کے دل سے، یعنی 30 کام ہمارے سامنے آ گئے. دیکھیے ایمان کی محنت میں بہت سے لوگ لگے ہوئے، ان کو ایمان کا تعارف بھی نہیں. ایمان کا تعارف تو حضور کرائیں گے. اب جی ایمان کی محنت میں لگے ہوئے، ان سے پوچھئے 30 چیزیں وہ کون سی ہیں جو ہم اپنے دل کے اوپر محنت کر کے وہ 30 چیزیں دل میں پیدا کر لیں، ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کی سطح ہماری بڑھ جائے. اب یہ ایمان کا ایک کورس ہے. اچھا اس سے بھی ایک اہم بات آپ سے آج کروں، کدھر نکالیے گا، اس کو بہت غور سے آپ سنیے گا. ہم ہر دیندار کی زبان پہ آج ایک لفظ ہے، بہت فتنے کا زمانہ ہے. اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں نا فتنے کا زمانہ ہے، آپ اس سے یہ پوچھیے کہ بھائی فتنہ کہتے کس کو ہیں، فتنے کی قسمیں کیا ہیں، اور فتن سے حفاظت کے طریقے کیا ہیں، تو ہمیں رہبری نہیں. اب آپ یقین جانیے میرے اللہ کا فضل ہوا، ہم نے دیکھا. اچھا میں بات سے بات جو ذہن میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ عمل کسی طریقے سے آسان ہو جائے، اس لیے ہم نے چیزوں کو بکھیرا نہیں ہے، جڑوں کو لے لی. اب آپ کتاب الفتن حدیث کی 9 کتابوں میں پڑھیں، آپ کو فتنے 3 ہی ملیں گے: فتنہ شبہات، فتنہ شہوات اور فتنہ اختلاف. چوتھا کوئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. شبہات کا فتنہ یعنی علمی اور نظریاتی فتنے، اس کا معال کیا ہے؟ جو اس میں مبتلا ہوگا یا بدعتی بنے گا یا کافر بنے گا. فتنہ شہوات کا جو ہے انجام فسق ہے. اور فتنہ اختلاف یعنی خاندانی لڑائیاں، پھر وہ کتنی قسم کی ہوتی، ہم نے اس میں باقاعدہ طریقے جمع کیے. اب سارے فتنے ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے تو آپ کو کیا کام کرنے ہوں گے؟ تو ہم نے لکھ لیا ہر قسم کے فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں 16 کام کریں. پوری قرآن حدیث میں تلاش ہے اور ہر ایک کے ساتھ حوالے موجود ہیں. اچھا آپ جو ہے اب آپ جو ہے علمی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، نظریاتی فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اتنے کام کر لیں. اچھا آپ عملی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ کام کر لیں. پھر ہم نے اس میں یہ بھی لیا، ایک اہم بڑا مشکل موضوع ہے. آپ دیکھیے کیا چیز کیسے فتنہ بنتی ہے. آپ فتنہ تو کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں کس طریقے سے فتنہ بنتی. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس میں اکابر کے ایک کو بھی جمع کیا. اب آپ دیکھیے عقل پرستی فتنہ ہے، شخصیت پرستی فتنہ ہے. اس کو کس نے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اونچے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ پوری یہودیت گمراہ ہو گئی عقل پرستی سے، اور اسلام میں پھر یہ فرقے لوگ، اور پوری عیسائیت گمراہ ہو گئی شخصیت پرستی سے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ ہیں، ثالث و ثلاثہ ہیں. عیسائیت شخصیت پرستی آج بھی یہ فتنے ہیں، یا شخصیت پرستی ہے قرآن. آپ ان کی مجلسوں میں قرآن کی باتیں کریں تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، ان کے چہروں کے ان کے دل سکڑ جائیں گے. نہیں جی ہمارے بزرگ کا کوئی ملفوظ بتاؤ. تو یہ شخصیت پرستی فتنہ ہے، عقل پرستی فتنہ ہے. اس کو پھر اللہ نے فضل کیا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں انجینئر مرزا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں. ہم اس کی نوبت آنے سے پہلے ان کو نشانیاں بتائیں. ہم نے ائمہ مضلین کی علامتیں جمع کی کہ گمراہ لوگوں کی علامت، جیسے کہ قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ایک علامت یہ ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، ان کی مجلسوں میں متشابہ کو لیا جائے گا. اچھا اس کی وجہ سے مفسرین نے لکھی کیونکہ متشابہ چیزوں سے بات کو گھمانا آسان ہے، متشابہ ہے نا وہ، اور محکم چیزوں سے بات کو گھمانا آسان نہیں. تو ان کی مجلسوں میں ہمیشہ جو کلام ہو رہا ہوگا وہ متشابہ پہ ہوگا. اسی لیے ہمارے بڑے یہ بھی کہتے تھے یہ قرآن کی دعوت کیوں دیتے ہیں کہ قرآن میں اجمال ہے، حدیث میں تفصیل ہے، اور اجمال سے اپنی منمانی نکالنا آسان ہے. اور فقط حدیث کی دعوت کیوں دیں گے کہ فقہ میں اس کی پوری وضاحت ہے، سیرت میں وضاحت ہے. تو حدیث کی دعوت دے کے وہ اپنی منمانی مطالب نکالنا آسان ہے. اب ہم اتنے اچھے، اب ہم نے کیا کیا، 40 سنتیں ہیں فتن سے حفاظت کی، صرف 40 سنتیں. جو مسلمان، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ان 40 سنتوں پہ عمل کرے گا وہ فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے.
پھر صحابہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. میں اس کو وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. اہم کورس عرض کر دیتا ہوں. 2-3 اچھا آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس. آدھا گھنٹہ اچھا مجھے 1 بجے کہا تھا. اچھا بس صحیح ہے. جیسے اچھا اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ میرے دل یہ چاہتا ہے کہ 3 محنتیں تو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. ویسے 4 بھی کہہ سکتے ہیں. عقائد کو تو سب اہمیت سمجھتے ہی ہیں اور کام آپ کے سامنے آ گیا کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو عجیب بات عرض کروں کہ جس کو کہتے ہیں تانبے ٹانگتی تھی کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ منبر پہ مشاجرہ کے مسئلے کو کیسے حل کریں ہم. اللہ کا فضل ہے. اللہ پاک نے ہمیں فہم حقوق صحابہ دکھائی. فہم حقوق صحابہ اس کو ہم کورس کراتے ہیں محرم کے دنوں میں کہ ہماری محنت بھی چلتی ہے. ہمیں صحابہ پر اعتماد دلانا یہ ہمارا ایک کام. اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ پھر میں نے بڑوں کو بھی, چونکہ نازک بہت مسئلہ تھا تو میں نے بڑوں کو بھی بھیجا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی 20 یعنی ایک سطر کے لیے مجھے 20 کتابیں دیکھنا پڑی. ایک سطر کی بات, اور وہ اس میں حوالے موجود ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ صرف 3 کام کر رہے. ہم کہیں کہ بھائی صحابہ کے جو ہے یہ جو لڑائیاں ہیں, مشاجرات ہیں, ان کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان میں نہ پڑیں. اور باقی دیکھیے بات میں ان کو لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں, ہم اپنے موجودہ دور کی سیاست نہیں حل کر پا رہے کہ فلاں خان حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے. فیصلے نہیں ہو پا رہے. آپ اس دور کی باتیں کیسے, کیا ماحول تھے, شرری بیچ میں کون لوگ تھے, مسائل کہاں سے پیدا ہوئے, عمل کس کا تھا اور رد عمل کس کا تھا. ایسی عجیب بات ہے. اپنے دور میں ہم آج نہیں پہچان پا رہے کہ فلاں کتنے دیندار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں, یہ پارٹی حق پر ہے, یہ پارٹی. ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے. آپ نے دیکھا فلسطین جیسا مسئلہ جو اتنا واضح مسئلہ ہے, اس پہ بھی آپ دیکھیں کتنے کے لیے نہیں جی پہلا حملہ کیوں کیا. آپ اپنے دور کے مسائل حل نہیں کر پا رہے, اپنے دور کی مسئلوں میں آپ حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے, اور آپ چلے 1400 سال پہلے کے مسائل کو دیکھیں. بڑی بات ہے 1400 سال پہلے کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی یا نعوذ باللہ ان کی غلطی. اگر آپ اپنے گھر کی جھگڑے حل کر کے دکھا دیں. ایک بھائی کہہ رہے میں حق پر ہوں, بہن کے لیے میں حق پر ہوں, ساس کے لیے میں, آپ چلے ساس بہو کے حق جھگڑے حل کر کے دکھائیے. ساس کے لیے میں حق پر ہوں اور وہ بہو کے لیے میں حق پر ہوں, آپ حل کر کے دکھا دیں گے بس. اور آگے چلے جاؤ. میں نکاح کے موقع پہ عرض کرتا ہوں, لڑکی والوں نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ ہماری بچی صحیح ہے, تمہارا لڑکا غلط, اور لڑکے والوں نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ ہمارا لڑکا صحیح ہے, تمہاری بچی غلط. آپ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پائے کہ حق پر کون ہے, باطل پہ کون ہے. اور ہم چلے ہیں 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کرنے پہ کہ یہ حق پر تھے, یہ نہ حق پر تھے, یا دونوں نہ حق پر تھے. بھائی اپنی جب قرآن نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, خاموش رہو. ایک بات. دوسری بات ہم نے یہ کہی اے بھائیوں کہ ان کے جو جھگڑے تھے وہ کرسی کے جھگڑے نہیں تھے. یہ بات آپ نے ماننی پڑے گی. آج الحمدللہ چند سال کوئی اللہ والوں کی صحبت میں رہ لے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ذکر فکر کر لے, اس کے قلوب سے نفسانیت نکل جاتی ہے. ہمارے اکابر کے قصے, ابھی ہم ملتان میں تھے, ایسے ایک اللہ والے مولانا نواز صاحب ایسے قصے سنا رہے تھے کہ ہمارے اکابر کے دلوں میں کیسی للہیت تھی, نفسانیت سے ان کے قلوب کتنے پاک تھے. اور ان کی تو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی, اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے کھڑے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے قلوب سے نفسانیت نہیں نکلی, ان کے قلوب سے کرسی نہ نکلی؟ اور یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ جو اپنے گھر میں اپنی ماں سے لڑ رہا ہے جائیداد اور اپنے باپ سے لڑ رہا ہے. کل میں نے ایک میسج پڑھا, میں نے اس کو محفوظ کر لیا, تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم ضرور دلاؤ تاکہ تم بستر مرگ پر ہو تو ڈاکٹر کو بلا کے لے کے آئیں, وکیل کو لے کے نہ آئیں. ہے تاکہ, اور قسم سے کہ باپ ساری زندگی بیچارہ دوائیوں کے لیے ترستا رہا, جب پتہ چل گیا بیٹے کو اب آخری وقت ہے تو انگلینڈ سے بھی خدمت کرنے کے لیے آ جاتے کہ میں خدمت کی, میں آئے ایسے کیس کہنے جی میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں, دوسرا بھائی مان لیا کہ ساری زندگی میں نے باپ کو پالا گھر میں,
اب تو خدمت کے لیے تو آ گئے. ہمارا حال یہ ہے، ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی، تو ہمیں شرم آنی چاہیے. دیکھیے کتنا وزن ہے ان باتوں کا. اب ہم نے ان کو سکھایا بھائی وہ کرسی کی جنگ نہیں تھی آپ کو مانگنا. ہاں پھر کیا تھی؟ اب یہ بہت مشکل جگہ تھی. ہم نے کہا کہ بھائی مسئلہ، اور یہ باہر سے بات نکل کے بتا دوں کہ ہم نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ چلے میں تفصیل ہو جائے گی اس میں. تیسری بات یہ کہی کہ بھائی ہم تو اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم خبر واحد کو بھی زندگی کہتے ہیں. آپ لے کے آ رہے ہیں تاریخ کے واقعات، تو جو نصوص قطعیہ سے صحابہ کے متعلق جو اللہ نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بس 3 کام آپ کر لیجئے، آپ انشاءاللہ صحابہ کے مسائل کو سمجھ جائیں. ختم ہو گئے. اب دیکھیے اس میں مشاہدات کے مسئلے کی ہمت ہو گئی نہیں ہوگی. ہم اوپر سے بھی بول سکتے ہیں، ہم ان کو آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ ہماری شکلیں کیا ہیں، کہ ہم کن مقدس نفوس کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کے، بلکہ میں نے پورے قرآن سے جمع کیا. اللہ اکبر کہ آپ صحابہ کی جو صفات ہے، کوشش کی کوئی حدیث رہ نہ جائے، کوشش کی قرآن کی کوئی آیت رہ نہ جائے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو صحابہ پر اعتماد بٹھائے ہیں. تو میں پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں، یہاں آ کیسے گیا. ہاں میں آپ سے 2 باتیں عرض کر رہا تھا. اب میں آ رہا ہوں خلاصے کی طرف کہ ہمیں کرنا یہ 4 محنتوں کو اڑنا بھی سونا بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم مجھ سے، آپ سے، ہر مدرسے سے، ہر بچی سے، ہر معلمہ سے یہ 4 چیزیں اللہ عام کرا. نمبر 1، یہ عقائد کی محنت. ان 8 محنتوں کو، اس کو ایک محنت سمجھیں کہ ہم لوگوں کو، اور سب سمجھتے ہیں اور سب جو ہے اس کے درد کو سمجھتے ہیں کہ یار امت، آپ انڈیا سے ہمارے یہ کورس الحمدللہ کالج، اسکول کالج میں نصاب میں داخل کیے گئے. انڈیا میں علماء جمع ہوئے کہ بچے بچیاں مرتد ہو رہے. ہم نے ان کو یہ طریقہ بتا دیا. الحمدللہ انہوں نے 9 10 کے لیے نصاب بنایا. ہماری یہ کتاب ہے فہم دین کو انہوں نے پورے سال کے ایک ایک دن پہ تقسیم کر لیا. اگر کوئی چاہے گا تو میں دے بھی دوں گا. یہ تعارفی سبق ہوگا، یہ حفظ ہوگا، یہاں صرف ذہن سازی ہوگی. اتنا بہترین چارٹ اس نے. اس دن اعادہ ہوگا، اس دن امتحان ہوگا. اس پوری کتاب کو انہوں نے، اور یہ اس کتاب کا مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ نہ سیکھے، صرف یہ ایک کتاب پڑھ لے، وہ بقیہ زندگی ایک اچھا مسلمان بن کے گزار سکتا ہے. فہم دین کورس، اس کی ریکارڈ. اچھا ہمارے بہت سارے کورس ہیں، اتنا یہ میں آخر میں بتا دوں گا. دوسری محنت کیا ہے؟ امت میں بے حیائی ختم ہو جائے، حیا عام ہو جائے. اور اللہ ہم اس کو ذریعے میں دو، اور یہ تو میری اپنی زندگی کے لیے بھی ضروری. جیسے سچ بات یہ ہے، جو حیا کی محنت میں لگا رہے گا، اللہ روزانہ حیا کی دعوت دیتا رہے گا، اس کے لیے حیا کے تقاضے آسان ہوتے رہیں گے، اور اس کے لیے بے حیائی سے بچنا آسان. ورنہ آج کے دور میں یہ کوئی کھیل نہیں. آج کے دور میں دادا کے لیے بھی جو ہے حیا پہ چلنا مشکل ہو گیا. 4 بچے اور 5 بچے والوں کے لیے بھی دین پہ چلنا مشکل. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عورت کے لیے بھی حیا پہ چلنا مشکل ہو. رابطے آسان ہو گئے. اور تبلیغ والے صاحب کہتے ہیں نا کہ اچھے صاحب نسبتوں کی نسبتیں ختم ہو گئی، اچھے تقوی والوں کے تقوی بہ گئے، دین کی خدمتوں کا کباڑا ہو گیا. ابھی تبلیغ وہ آئے تھے مولانا حسن صاحب ہمارے مدرسے، کہنے لگے تو تبلیغ میں مستورات کی جماعت میں پابندی لگ گئی ہے، بھائی گھر میں ہی رہو، آپ واپس چلے جاؤ، جس کا موبائل نکلا وہیں سے واپس کر دیں. تنگ آ رہا ہے ہمارے. تو اچھا پھر مجھے حدیث سے بھی ایک بات سمجھ میں آئی. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کا خاص کام ہے کہ حیا کی دعوت کو دینا، اس کو عام کرنا، اس کے تقاضے بتانا، اس کی شکلوں کیسے. حضور اسلام کی ایک حدیث ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. مولانا نے منظور نعمانی صاحب نے اس کی اتنا بہترین ترجمہ کیا کہ ہم اور آپ کر بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہر دین میں کسی خاص پہلو پہ زور ہوتا ہے. عیسائیت میں عفو و درگزر پہ زور تھا. حضور کہہ رہے ہیں میرے اسلام میں سارا زور حیا کے اوپر. تو جب حضور علیہ السلام کی حدیث ہے تو خود کہنے کی بات نہیں ہے. آپ اس کو 6 نمبر کہیں یا 7واں نمبر کہیں، کہنے کی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے دین میں سارا زور حیا کے اوپر. اور پھر اللہ نے کھلی آنکھیں دیکھی ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ میری بچی جو ہے
چلیے سب سے آسان بات، اپنے جذبات کا ہر ایک پر رکھ لیں. ہم اپنے خیالات کو کسی کے سامنے رکھ سکتے؟ ہم اٹھنے والے جذبات کو ہمارے لیے بچنا آسان ہے؟ ہم اپنے جذبات کو دیکھ لیں. تو اس دور میں حیا کی محنت کتنی ضروری ہے. اب کیسے کرنی ہے اس کو لوں یا پہلے 4 باتیں بتا دوں؟ لے لوں. اب کاش کے 1.5 گھنٹہ ہوتا اور میں صرف آپ کو یہ بتاتا کہ یہ حیا کی محنت ہم نے کیسے کرنی. اتنا بڑا کام دے رہا ہوں آپ کو اللہ کی قسم، زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے 10-15 سال تک تو کوئی روح ہی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ شریعت کی اتنی تعلیمات ہیں کہاں سے لیں، منضبط کہاں سے کریں. اور میں آپ کو ایک بات بولوں، اللہ نے قرآن کی ایک آیت سے ایک ایسی بات سمجھا دی ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز بڑی ہے. میں نے آپ سے کہا قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین. اس سے پتہ چلا ہدایت جو ملتی ہے نا وہ ڈرنے والوں کو ملتی ہے. تو اس سے ہمارے سامنے ایک کام آ گیا کہ ڈرا کے ہم کچھ سمجھا سکتے ہیں. اب ڈرائیں کس سے؟ کوئی موت سے نہیں ڈر رہا، قبر سے نہیں ڈر رہا، حشر سے نہیں ڈر رہا، خدا کے سامنے پیشی سے نہیں ڈر رہا، تو کس چیز سے ڈرا؟ تو میں نے کہا یہ وہ ڈرانا نہیں ہے، برے انجام سے ڈرانا. میں آپ کو بہت بڑی باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمیں تو یہ ہیرا بہت مشکل سے ملا ہے. کس چیز سے ڈرانا؟ برے انجام سے ڈرانا. اب ہم حیا کی محنت کیسے کرتے ہیں؟ ہم بیان کرتے ہیں فضائل، الحیاء شعبۃ من الایمان. وہ ساری حدیثیں اگرچہ ہم نے بھی جمع کر دی ہیں، ہم فضائل سماعت ہوتے ہیں اس کو ایمان کی تو ایمان کے شعبوں کے کوئی غم ہی نہیں. ہاں اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کتاب پہ لکھا بے حیائی کے جن نتائج کے تصور سے ہماری روحیں کانپتی ہیں ان کے اسباب گلے کا ہار کیوں ہے. اب ہم نے سوچا، ہم نے کیسے عرض کیا، اللہ کا فضل ہوا کہ بڑے سے پڑھا لکھا مجمع ہو، نوجوان آ کے کہنے لگے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ نے توفیق دی بات کرنے کی، کئی مرتبہ دی، تو وہ کہنے کہ یار یہ بیان دے دیں مجھے اپنی بہن کو بھی سنا، یہ بیان دے دیں مجھے اپنی والدہ کو سنا. اب وہ کیسے؟ ہم نے یہ عرض کیا کہ بھائیوں جو اسباب ہم نے اختیار کیے، ہم نے 8 اسباب جمع کیے اور اتنا سہل اللہ پاک نے کام کر دیا. بے حیائی کا سبب حیا کا تقاضا، کہ یہ سبب بے حیائی کا ہے، عقلی نقلی ہر طرح سے سمجھا ہے. اور اسلام اس لیے ہمیں یہاں دیکھنا چاہتا. خلوت بے حیائی کا سبب ہے، اسلام کی تعلیمات خلوت سے متعلق ہیں. اختلاف بے حیائی کا سبب ہے، اسلام کی اور میں آپ کو عجیب بات عرض کروں. اچھا پہلے میں اس کو حل کروں کہ ہم نے اس کو سمجھایا کیسے، اس کا فائدہ کیا ہو. ہم نے لوگوں سے یوں کہا، کئی دن سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ آپ نیٹ پہ جائیے اور آپ کسی بھی بڑے دارالفتہ کی کوئی ایپ کھولیے، بنون کی کھول لیجیے، ماشاء اللہ بہت آگے ہے وہ، دارالدیوبند کی کھولیے. آپ اس میں نکاح کے عنوان میں جائیے، اس نکاح کے عنوان کے بعد آپ حرمت مصاہرت کو کھولیے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مسلمان گھرانے اب کیا مسائل ہم سے پوچھے. ساری بچیاں جانتی ہیں ان مسائل کو. مقدس رشتے محفوظ نہیں رہے، بہنیں محفوظ نہیں رہی بھائیوں سے، اور بہو اور ساس کے مسائل تو اتنی کثرت سے آ رہے ہیں دارالفتاؤں میں کہ خدا کی مجھ سے اپنے اور دینی ماحول میں پڑھنے والوں نے ایسے مسائل پوچھ چکے ہیں کہ سسر صاحب نے یہ حرکت کی بہو کے ساتھ اور فلاں. یہ مسائل کیوں؟ یہ مسائل مسلمان گھروں میں، اور اس کے ان مسائل کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے حساس ہوتے ہیں. ان سے جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی کوئی صورت نہیں ہوتی اس رشتے کے پھر جوڑنے کی. تو ہم نے کہا کہ یہ مسائل آ رہے ہیں. اب یقین جانے کام جاتے ہیں لوگ جب ہم ان کو یہ ہم نے پھر سے مسئلہ نہیں لکھا، ہم نے ساتھ پورے اس کو لکھا تو اس میں ادھار دی. تو اب یہ جو ہے ڈر گئے. پھر ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی میں اپنی پوش علاقہ ہے نارتھ نازم آباد کا، اپنے علاقے میں دیکھ چکا ہوں بچیاں بھاگ رہی ہیں، ہم ابھی تو نہیں دیکھ رہے. اور پھر حال یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ماں باپ آنکھ کی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ نتیجہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، مساعدت والا نتیجہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. اور پھر نتیجہ کہاں تک صاحب اچھی بات ہے کا نتیجہ جو ہے، جو اسباب ہم نے اختیار کیے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ میں اب باقاعدہ قانون بن رہے ہیں کہ ایک عورت، وہ فرانس کے بنا کے وہ قانون وہ لکھی ہوئی ہے یہ باتیں. ایک قانون یہ بتا کہ ایک عورت وہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے بھی تعلق قائم کر سکتی ہے
البتہ رات اس کو جو ہے اپنے شوہر کے یہاں گزارنا ہو. یہ قانون پاس ہو گیا. اب کسی کی مجال نہیں کہ اپنی بیوی کو وہاں کرو. اور ہم جنس پرستی کا قانون بن چکا ہے کہ جیسے وہ رشتے ہو رہے ہیں یہ رشتے بھی ہوں گے. اور آگے چلیے, یہ ان کی چرچ سے یہ قانون پاس ہوا کہ وہاں کے پادری نے یہ کہا, میں بھول گیا کس ملک کا حضرت نے بتایا, ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب کہ اب چونکہ بغیر شادی کے رہنے والے جوڑوں کی تعداد 50% سے بڑھ گئی ہے, اس لیے اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کوئی عیب نہیں ہے, لہذا کوئی اس کو عیب کے طور پہ بیان کرنا ضرور ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن میں یہ کام ہوا؟ یہ وہی اسباب, ہم نے یہاں تاریخ لکھی, یہودیت میں پردہ تھا, عیسائیت میں پردہ تھا, یہ بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے. انہوں نے مذہب بیزاری اختیار کی, عورت کو باہر نکالا, اور پھر اختلاف عام ہوا, فنا عام ہوا. وہی سارے سبب جو ہمارے یہاں مغرب چاہ رہا ہے, خاندانی نظام سسٹم فیل ہوا اور سب کچھ ختم ہوا, ابتدا ان کی بھی وہی تھی جن راستوں پہ ہم چل پڑے. کیا آپ تصور کریں گے کہ آپ کی بچی جس ماحول میں, اور عجیب بات, ہم ان کو ڈراتے ہیں قسم سے, اس میں سے کوئی بات بھولو پہ مبنی نہیں ہے. کتنے تو میرے پاس آ چکے ہیں, کیا مسئلہ ہے کہ جی بچی کہہ رہی ہے فلاں قادیانی سے نکاح کرنا ہے, بس محبت ہو گئی, فلاں شیعہ سے نکاح کرنا ہے, دیندار گھرانے کے. پہلے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو قصور, بس جی کیا کریں کہ اب سمجھ میں آئی, اس کی ماں کا تو رو رو کے برا حال ہو چکا ہے. کیا ہمیں یہ نتیجہ قبول ہے؟ جن راستوں میں ہم گئے کہ کل کو کوئی بچی اس پہ اڑ جائے, کل بچہ اس پہ اڑ جائے کہ مجھے جو ہے نا کسی رافضی سے نکاح کرنا ہے, اور بس ہو رہا ہے گھروں میں. اور میں عجیب بات بتاؤں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بچی کہتی ہے بھائی آپ نکاح کرائیں ورنہ پھر میں بھی یہ بن جاؤں گی. یہ تو میں آپ کو کوئی وہ واقعہ نہیں بتایا کہ کسی سے سنا ہو, یہ تو جو میرے پاس لوگ آ چکے ہیں میں وہ واقعہ. تو کیا یہ نتیجہ قبول ہے؟ کل کو ہماری بچی بھاگ جائے, یہ نتیجہ قبول ہے؟ ابھی کل ہمارا گروپ ہے میسج, اس میں یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ منگنی ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا اور غلط تعلق قائم ہو گیا ہوگا, تو کیا ایبورشن کرا سکتے ہیں؟ تو کون کون اس گناہ میں ملوث ہوگا؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے ہم کہاں پہنچے. اللہ کی قسم دل یہ چاہتا ہے کہ بس ساری زندگی آدمی صرف یہ ایک ہی محنت کرتی رہے. تو اچھا, اب ہمارے اللہ کا فضل ہے, میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کام اتنا مشکل تھا. میں اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں, کوئی پاگل اپنے آپ کو پاگل ہے, کوئی پاگل ہے, مشہور ہے نا کہ ایک منسٹر صاحب جو پاگل خانے میں وہ دورہ کرنے کے لیے چلے گئے, تو وہ سب سے پوچھ رہے تھے, تو پاگل نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, انہوں نے کہا میں منسٹر ہوں. کہا میں بھی یہاں آنے سے پہلے یہی بولا کرتا ہوں. تو میں یہ سوچنے لگا کہ جب کوئی پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں بولتا تو کوئی بے حیا اپنے آپ کو بے حیا بولے. ہمارے یہاں ایک بچی آئی پڑھنے, ابھی امریکہ میں پڑھ رہی ہے, اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہنچ گئی. وہ کہنے لگی کہ میرے والد عمرے کے گروپ لیڈر تھے, حج کے گروپ لیڈر تھے, اور میں تقریبات میں اپنی کزنوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہوتی تھی, پہلی صف میں میرے والد بیٹھے ہوتے, ان کے نزدیک وہ بے حیائی نہیں تھی. تو یا اللہ, جس امت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. میں نے یہاں پوچھا, یہاں کا پوش علاقہ کون سے کہلاتا ہے, ڈیفینس یا کیا کہلاتا ہے, ماڈل ٹاؤن پنا. تو ماڈل ٹاؤن والوں کی حیا کے معیار الگ ہیں اور پنا ٹاؤن والوں کے الگ ہیں اور پنا کے الگ ہیں. ہم پشتو علاقوں میں گئے, ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھا تو وہ عجیب بات بتاؤں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں باہر تو پردہ ہے, اندر بالکل پردہ نہیں, نہ بھابھیوں سے نہ دیوروں سے کوئی پردہ نہیں ہمارے. یہ بھی ایک معیار ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خدا کا ایک دین تھا, یہ اتنے معیار ہیں, کس کو ہم حیا کہیں, کس کو بے حیا کہیں. اللہ پاک نے رہبری کی. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, میں تو اس چیز کو اتنا وزنی سمجھتا ہوں. ہم نے یہ کورس کرائے, ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, ان سے ایک چارٹ بھرواتے ہیں, آپ یہ حل کر کے دیں, انشاءاللہ ہر ایک تسلیم کر لے گا. اس میں ایک ہے حیا اور بے حیائی کی حقیقت. ہم نے کہا یہ بتائیے, حیا اور بے حیائی کا مفہوم متعین کرنے کے لیے معیار 3 ہو سکتے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ محض عقل, نمبر 2 کلچر,
ہمارے ارد کا ماحول، نمبر 3 شریعت. فرض کر لیجئے وہ کہتا ہے کہ نہیں عقل، جیسے کہ ملحدین کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی عقل کی بنیاد پر معیار بنائے جائیں گے، اخلاق کا معیار بھی، حیا کا معیار بھی. تو میں آپ کو عرض کروں کہ اب اس کو ذہن سے نکالنا، اس وسوسے کو نکالنا کتنا مشکل کام. میرے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی آپ کی بھول ہے کہ عقل خیر و شر کا معیار بنانے کے لیے کافی ہے. کیا مجھے یہ بتائیے عقل جذباتی نفسانی رجحانات اور کلچر سے مرعوب اور مغلوب ہوتی نہیں ہوتی؟ علی میاں نے اتنی کھول کے بات دیکھیں، جو چل رہا ہوتا ہے نا ساری ذہنیں، چاہے میں اور آپ مدرسے میں، ہماری ذہنیں بھی اس سے مرعوب ہوتی. کیا تھا کورونا کے اندر کی، میں یہ WHO کی تحقیقات ہے، یہ ناسا کی تحقیقات، علی میاں نے اس کو اس دور کا شرک لکھا ہے کہ اللہ اکبر، یہ مسلمہ تحقیقات ہمیں اتنی تسلیم کرا دی گئی ہے کہ سری قرآن کی آیت ہوگی، ہم قرآن کی آیت کو آگے پیچھے کر لیں گے، ہم ناسا کی تحقیق کو آگے پیچھے نہیں کریں گے. کرونا نے دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا، ہماری تشریحات بدل گئی تھی، لا عدوہ ولا طیرہ کی، نہیں جی یہ مطلب نہیں ہے، راجے مطلب تو اب اس کا یہ. پہلے ہم اپنے یہاں بتاتے تھے کہ عدوہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، جب کرونا آ گیا کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ممبر پہ گئے، وہ تو پھر دروازے سے بھی کرونا لگ رہا تھا اور آپ ہینڈل پکڑ رہے تھے اس سے بھی کرونا لگ رہا تھا. حضرت علی میاں نے لکھا یہ جو دجال آئے گا ایسے تھوڑی کہ یعنی مارکہ ایمان اور مادیت، حضرت نے اس میں لکھا اس دور کا شرک وہ یہی ہے. ہم مسلمت ہیں تو ہم نے اچھا پھر کسی اللہ والے بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا عقل کی کمزوری، انسانی عقل کی کمزوری یہ ہے کہ انسانی عقل کسی کو جو چیز اپلائی کرتی ہے اچھی لگتی ہے پہلے انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے، عقل کا کام صرف اس کو دلائل فراہم کرنا ہے. کتنی وزنی بات. آپ نے دیکھا کوئی اگر قادیانی ہے تو قرآن سے عقیدہ پہلے اس نے لیا ہوا ہے، اب صرف قرآن سے کیا نکالنا ہے؟ استنباط اور دلائل اپنے. تو عقل کی کمزوری ہے کہ وہ پہلے کہ وہ انسانی عقل اپنے مرعوب ہو کر مغلوب ہو کر، چاہے وہ جذبات سے. اچھا ہم نے ہماری نکاح کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے. کون سی کتاب ہے؟ حیا کی کتاب میں ہی ہے، حیا کی کتاب میں ہے یا نکاح کی کتاب میں کہ جذباتی رشتے ناکام کیوں ہوتے ہیں. ہم نے رشتوں کی 3-4 قسمیں نکالی، جذباتی رشتے، جبری رشتے طلاق. جذباتی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ پھر اس میں پوری ایک کہانی لکھی کہ لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹا یہ تم کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں نشہ ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی منع کرنے والا تو ہو. بھائی اگر نشہ ہوتا ہے تو اب دیکھیے جیسے کسی نے کہا تھا کہ بیچارے کسی امیر زادے، بگڑے ہوئے امیر زادے کا رشتہ آ جائے تو لڑکی والے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شادی کے بعد صحیح ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا جو اللہ بگڑے ہوئے امیر زادے کو شادی کے بعد صحیح کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ غریب زادے کو شادی کے بعد امیر نہیں کر سکتا؟ جی حالانکہ خود قرآن کے اندر ہے غنا کا. بات ہے کیا عرض کروں کہ انسان کی جب تک ہم یہ مکر اور یہ قید شیطانی قید ہم کھولیں گے نہیں، عمل کے لیے طبیعتیں آمادہ نہیں ہوں گی. تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہے. اب میرے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ پورا کورس سمجھاؤں، لیکن میرے اللہ کا احسان ہے. اچھا آپ دیکھیے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، قرآن کے 30 پارے ہم نے اس میں نکالا با حیا بنانے والی 46 سنت ہے. عمل کتنا آسان. ہم نے کہا اللہ کا فضل ہوا، ہم نے کہا کہ آنکھوں کی حیا اور 10 سنت ہے. آپ اور میں، اللہ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق دے دے، ہم اپنی آنکھوں میں 10 سنتیں زندہ کر دیں، ہماری آنکھیں باحیا کر دیں. کانوں کی زبان کی حیا اور صرف 7 سنتیں. اب پوری بخاری آپ دیکھیں، مسلم دیکھیں، ترمذی دیکھیں، نسائی دیکھیں، 9 کتابیں دیکھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہی ملے گا. زبان کی حیا اور 7 سنتیں، کان کی حیا اور 2 سنتیں، سوچ اور خیال کی حیا، شرمگاہ کی حیا، ہاتھوں کی حیا، لباس کی حیا. ختم بات. عمل کے پھر آخر میں ہم اپنی کتابوں کے آخر میں ایک احتسابی چارٹ بھی دیتے کہ کسی نے کہا بھائی میں انشاءاللہ آنکھوں کی اس حیا نمبر 4 سنت نمبر 4 پہ انشاءاللہ میں اس مہینے محنت کروں گی اور میں اپنا احتساب کروں گی. اور پھر ایک بات اور کروں، جیسے میں نے آپ کو کہا ان سارے کورسوں میں ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ معاشرے کے
کی جو شکلیں ہیں وہ آئے. میں نے یونیورسٹی میں جو پڑھاتے تھے ان کو ہم نے آخر میں ایک احتسابی چارٹ بھی بنایا ہے, حیا اور پاکدامنی سے متعلق احتسابی چارٹ. آپ اپنے نمبر خود لگائیے, اور اگر آپ کو نمبر حیا کے اچھے مل گئے ہیں تو آپ کو پیشگی مبارک, آپ بدترین گناہ سے محفوظ ہیں, شکر بجا لائیں, استقامت کی دعا کرتے رہیں. اور مزید درخواست یہ ہے کہ ہم عاجز مسکینوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں. سنا ہے پاک دامن شخص کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں چھوڑ. اب ہم نے وہاں یونیورسٹی میں کہا, اب ہم نے کہا اب ہمیں کیا پتا کہ یونیورسٹیوں میں بے حیائی کی وہ سوراخ کیا ہے جہاں سے بے حیائی اندر آ رہی ہے. تو وہاں یونیورسٹی والوں نے لکھا نمبر 11, کیا مثلا سب لکھا, کیا آپ کسی غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہاں یا نہیں, اپنے نمبر لگائیے. کیا ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں, کیا انٹرنیٹ پر پوسٹ تصویریں دیکھتے ہیں. اچھا ایک لکھا, کیا آپ اپنی کتابیں, نوٹس, ہدیت, تحفے کسی نام میں وغیرہ کا کسی نامحرم سے تبادلہ کرتے ہیں. اب مجھے ہمیں مدرسے میں بیٹھ کے کیا پتا, اب ہم آئے یعنی کیا پتا چلا, ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی سے کہے گا آپ کے نوٹس بہت اچھے ہیں, مجھے نوٹس چاہیے زبردست, میں اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دوں گا. اب وہ جو ہے نا وہ راستہ, وہ سوراخ ہے کہ اس سوراخ سے جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. تو اس جیسی یہ چارٹ, اس قسم کے چارٹ, اور پھر عمل بھی آسان. اور پھر میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, اس میں بہت سخت باتیں اس انداز سے بیان کر دی. کراچی میں ایک بہت بڑا اسکول سسٹم ہے, ان کے یہاں بہت سارے بچے, سالانہ تقریب میں انہوں نے مجھے بلایا, وہی بات آ گئی. اب ہم قرآن سے متعلق کوئی بیان کر دیتے ہیں جی, بچیوں نے اتنے سارے بچوں نے حفظ کیا. میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے الحمدللہ ہم قرآن کا تو ادب کرتے ہیں, لیکن ضرورت یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کا بھی ادب. ہم قرآن کی اس ظاہر کا ادب کرتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو ہم پاؤں کے تلے روندتے. پھر میں نے ان سے کہا قرآنی تعلیمات بہت ہیں, لیکن صرف 3 بنیادی چیزیں ہیں, ہم اس کا اہتمام کریں. اس میں سے ایک بات میں نے رشتوں کی نبھانا, اللہ کرے ہمارے گھروں میں محبت ہو, اور ایک چیز میں نے حیا کی گئی. اور پھر میں نے بے حیائی کا ایک سبب دیوس پر, اللہ ہو, اب کتنا سخت لفظ ہے, کسی خطیب کی بھی مجال نہیں ہے کہ ممبر پہ بول سکے, کیونکہ اب کسی نے کہا عوام بھی اپنی پسند کا دین سننا چاہتی ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم فریقا کذبتم وفریقا تقتلون. تو لوگ تو یہ چاہتے ہیں ہماری پسند کا دین, لیکن ہمیں تو ضرورت کا دین سنانا ہے. تو آپ یقین جانیے ہم نے کیا کیا, بخاری مسلم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت کے قصے جمع کر دی. ایک شخص حضور علیہ, اب اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ یار حضور ان معاملات میں کتنے حساس تھے. اب میں صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں, کسی شخص نے حضور دروازے سے حضور کے گھر میں جھانکا, آپ نے حدیث پڑھی کہ حضور آہستہ آہستہ چلے کہ اس کی آنکھ کے اندر نیزہ گھونس دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ, وہ جو ایک مخنث تھا, اس نے بےہودہ بات کر دی. حضور کتنے غصے میں آ گئے, لا يدخلن هذا علیہ, اس نے کہتے تھا فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80. کتنا غصہ ہو گئے. اب میری بچی کو موبائل پکڑایا ہوا ہے, وہ کس سے کیا باتیں, آپ یقین جانیے میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک ساتھ تو میرے پاس آئے, بیرون ممالک کے کماتے تھے, اور کہنے لگے کہ ہماری یعنی میری بیوی, میرے گھر والوں نے تو اتنا خیال کیا کہ جی پردہ دار ہے, دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے اس کا, میں باہر کماتا تھا. اور پھر میں نے جب اس کے میسج دیکھے تو جو ایک شوہر بیوی سے جو بات کر سکتا ہے وہ اس سے بھی معاملات آگے میں روز سے بچے پیدا ہو گئے, رو رہا تھا بری طرح. میں نے کہا قصور تو آپ کا ہے, قصور تو آپ کا ہے. تو یہ اب بیوی سے کیا, اسی طریقے سے اجنبی نابینا کو دیکھنے پر حضور غیرت میں آ گئے. اب آپ کیا مانی انتما, حضور غیرت میں آ گئے. بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کے اختلاف میں حضور غصے میں آ گئے. حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بندے کو دیکھ لیا بیٹھا ہوا, وہ نہیں آپ فتغیر وجہہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ابو داؤد کی روایت ہے, دور سے آتے ہوئے دیکھا, حضور کھڑے رہے, کون آ رہے, اتنا غصہ ہو گئے, کہاں سے آ رہی, شاید تم جو ہے وہ بقی گئی تھی, قبرستان سے آ رہی. کہا نہیں, میں تو آپ سے وعید سن چکی ہوں, میں کیسے لگتا, اگر کہیں ہوتی تو تم اتنی سخت وعید بیان کی کہ وہاں ذکر. تو اب ہم کیا ہے, یہ الحمدللہ فضل اللہ کا یہ ہوا کہ آئندہ انہوں نے جب بلایا بیان کے لیے, میں نے پوچھا کہ کیا بات کر لوں, کہا وہی بیان کر لیے گا. امت یقین جانے ڈھنگ سے ہم سمجھا دیں, اللہ کی قسم اللہ کا دین پہنچا دیں, ہم فکر کے ساتھ پہنچا دیں
کتنے مسئلے حل ہو جائے، کتنے خاندانوں کو حیا مل جائے، کتنے باحیا بن جائیں. ہم نبی کے وارث ہیں. بلکہ ہماری ایک کتاب ہے، اللہ نے توفیق دی، نیت اور تعلیمات نبوی، کس عمل میں کیا نیت کریں. تو میں نے سوچا کہ ہم دین سکھاتے اس میں کیا نیت ہونی چاہیے. تو مجھے کتابوں میں ملا نیابت نبوت کی نیت ہونی چاہیے. ہم دین سکھانے جا رہے ہیں، کیا وزیر کیا صدر، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے جا رہے ہیں. بہرحال بس کریں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 بجے پھر خواتین کو شاید جانا بھی ہوگا. اب میں تشکیل کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیے یہ میں آپ کو بس کیسے میں عرض کروں، میں کچھ بھی نہیں بتا پایا ابھی، یعنی 100 میں سے مشکل سے 2% بات بتا سکتا ہوں گا. ورنہ اصلاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری تمنا یہ تھی کہ کوئی ایک کورس ہم لیتے اور اس کو مالہ ما علیہا کے ساتھ ہم بیان کرتے. بلکہ میری ایک تمنا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، انشاءاللہ منتظمین سے درخواست ہوگی کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ شعبان میں انشاءاللہ ہم ایسا کر لیں گے. میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ یہ خلاصے کے طور پہ موجود ہوتا، اور میں آپ کو یہ کہتا کہ میں جس پوائنٹ پہ جس انداز سے میں بات کروں آپ نے اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور پھر اسی نشست کے آخر میں آپ کا امتحان ہوتا. مثلا میں یہ بولتا کہ اب آپ نے مثلا آپ کا یہ درس ہے اور آپ نے حیا اور بے حیائی کی حقیقت کے موضوع پہ بات کرنی ہے، تو آپ کیسے بات کریں گے؟ اچھا آپ نے خلوت اور تنہائی کے موضوع پہ بات کرنی ہے، آپ اس موضوع پہ بات کریں. کوئی حافظے کا امتحان نہیں، یہ امتحان کہ ہم اچھے انداز سے اللہ کا دین سمجھا سکیں. ایک بات اس میں اور عرض کرتا ہوں، آپ یقین جانیے مجھے صرف 2 حدیثیں ملی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ فضائل میں صرف آپ ان 2 حدیثوں کو اختیار کر لیں انشاءاللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں جتنا کڑا امتحان ہوتا ہے اتنا زبردست انعام ہوتا ہے. اس دور میں سب سے سخت جو امتحان ہے وہ حیا کا ہے، تو سب سے بڑا انعام بھی ہے. اور ہمیں 2 روایتیں ایسی ملی ہیں، اللہ اکبر، بخاری کی روایتیں ہیں. تو اگر میرے پاس وقت کم ہے تو میں صرف ان 2 فضائل کے جو باب ہوتا ہے فضیلت کا باب کئی صفحے میں، ان میں صرف یہ 2 روایت. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم زندگی میں کہیں بھی پھنس جائیں اور بڑے بڑے مشکلات میں گھر جائیں، اگر ہماری بیٹھ پر اور ہماری پچھلی زندگی میں یہ عمل ہمارے پاس ہوا کہ ہم نے ابھی تنہائیاں پاک تھیں، ہمارے عمل پاک تھے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی اللہ میں. ایک حدیث اور بات واضح ہے کہ اس نے کیا کہا، اللہ کو اپنے کس عمل کا واسطہ دیا؟ حیا کا واسطہ دیا. تو کیا مطلب چٹانوں جیسے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، لیکن میرے پاس حیا کا عمل ہوگا، ہاتھ اٹھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں ہم بحرین میں تھے یہاں سوات میں، اللہ اکبر، ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب ہیں، ان کی بہن اتنی باحیا، اتنا ان کو کہ وہ دن میں سفر نہیں کرتی، اور کہنے لگے کہ ان کے والد جو خود اتنے بڑے بزرگ ہیں کا کوئی مشکل ہو جائے تو میں اپنی اس بیٹی سے دعاؤں کے لیے درخواست کرتا ہوں، یہ ہاتھ اٹھاتی ہے، میرے مسئلے حل ہو جائے. میں آپ کو آج کی دور کی باتیں بتا رہا ہوں. دوسری مجھے روایت ملی، بخاری کی روایت آپ کو ہر جگہ نہیں ملے گی، بخاری میں بھی ایک طریق میں یہ بات ہے. وہ جب حضرت سارا کو اس ظالم بادشاہ نے پکڑا تھا تو انہوں نے کس عمل کا واسطہ دیا تھا؟ اے اللہ میں نے ساری زندگی اپنے ناموس کی حفاظت کی، اور ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ پاک نے سامنے اس ظالم بادشاہ کو مفلوج کر دیا. کیا پتا چلا کہ یہ عمل اتنا بڑا. اب دیکھیں آپ نے کہ آپ نے کوئی حیا و شعبۃ من الایمان 1 گھنٹے تک آپ بیان کرتے رہے، اس کا اتنا اثر نہیں ہے. آپ امت کو یہ بتا دیں کہ اس عمل میں اللہ نے ہماری مشکلات کا کتنا بڑا حل رکھا. تو اب میری تمنا تو یہ تھی کہ ابھی میں نے تو بالکل اس دماغی زندگی کے رشتے کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ نہیں چھوڑا. 3 محنتیں یہ میں عرض کر دیتا ہوں جزاکم اللہ. ایک محنت یہ ہوگی عقائد، اور اس میں وہ 8 کام آ گئے اور سارے فرقے آ گئے، کوئی بچا نہیں. دوسری محنت حیا. تیسری محنت امت میں نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں عام ہو جائیں. اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے. امت میں نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں عام ہو جائیں. اب نفرتوں کے اسباب کیا ہیں؟ مالی نفرتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ مالی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے کورس ہیں فیملی بزنس، مولانا تقی عثمانی صاحب کو الحمدللہ یہ 2 کتابیں بھیج رہی، مالی معاملات، اخلاقی تعلیمات اور مالی تنازع. حضرت کا خط آیا، آپ نے اہم موضوع پہ قلم اٹھایا.
تو وہ ہمارے ریکارڈ موجود ہیں. اب ہماری بچیاں خواتین مثلاً کبھی کورس کرائیں میراث کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا, آپ کے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی. لوگ اپنے مسائل ہم سے حل کروانا چاہتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا, فیملی بزنس کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. پھر ہمارا یہ کورس ہے, ابھی اس بچے نے ماشاءاللہ ان کو ہم نے رکھا ہے وہاں بنا کے بعد ہم نے ان لوگوں کو کہا آپ ہمیں صرف ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دیں. انشاءاللہ سال میں ہم آپ کی بچیوں کو ایسا ٹرین کر دیں گے اس 1 گھنٹے میں کہ ہر بچی ایک مدرسہ بن جائے گی. تو گزارش میری بھی یہاں ہے کہ ہمارے یہاں میں اس کا جدول آپ کو دے دوں گا. ہمارے یہاں 1 سال کا خواتین کا صرف 2 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے, اس میں یہ سب ان کو پڑھا دیتے. ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے, اس میں ہم نے خاص طور سے حیا کا کورس نکالا. 8 مارچ یوم عالمی خواتین آ رہا ہے. پھر بچیاں اتنی اچھے انداز میں پڑھاتی ہیں, کچھ نظمیں ان کو ایسی دے دیتی ہیں جو جوش دلانے والی ہوتی ہیں کہ یہ بچی کہ تمہاری حیا کو کیا تھی اور اب ہم کیا بن رہے ہیں. اور وہاں والا مجمع ایسا ماشاءاللہ وہ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ خواتین اس کو مینج کر لیتی ہیں. تو دوسری محنت یہ ہو. تیسری محنت کی بات چل رہی تھی, بے حیائی ختم ہو جائے اور حیا عام ہو جائے. اب اس میں ہمارے پاس الحمدللہ کتاب ہے, بیوی کی طرف سے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہے. اب ہم نے کتنی سنتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی میں صرف اتنی بات عرض کروں کہ ہم گارنٹی سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے مجمع میں کہا اور امرن کو ہم نے کہا کوئی خاتون 2 ہفتے تک ان سنتوں پہ چلے اس کے گھریلو مسائل حل ہو جائے. حضور کی 2 ہفتے ان سنتوں پہ چلے. لوگ آ جاتے ہیں دیوانی کتاب دیتے بیوی سے بولتا ہے ہاں یقین کی کتاب دیتے وہ کہتے ہیں یہ والی کتاب دے. اس سے مجھے لطیفہ یاد ہے. وہ ابھی قریب میں بولا کہ ایک ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوا دے دیں زندگی طویل ہو جائے. انہوں نے شادی کر لو. کہا کہ اس سے زندگی طویل رہے گا. یہ خواہش اندر سے ختم ہو جاتی ہے. یہ خواہش ہی پھر باقی نہیں رہتی. اچھا تو یہ سن لگے. اب اس میں ہم نے کیا کیا, اب اتنی یعنی بڑی بات ہے, زخم جمع کیسے کیا. آپ یقین جانیے کہ انشاءاللہ کہ ان مسائل سے اگر ایک عورت آ جائے, شوہر کو پھر شکایت نہیں ہوگی اور گھریلو زندگی خوبصورت. پھر شوہر کی طرف سے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کے متعلق کتاب ہے 32 سنتیں. چلے کم ہے الحمدللہ, ورنہ خواتین کہتے ہیں ہمارے یعنی ابھی ہم نے رائے کے بڑے آگے ان کے سامنے کا 7 اچھا ہم نے یہ کورس کرایا, عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ساس کی سنتیں بھی لکھے ہیں, اس پہ ہمیں نے لکھی الحمدللہ. اور یہ کامیاب یہ میں لکھ رہا ہوں بس تصحیح کے مراحل میں, کامیاب ساس اور حضور کی سنت. میں آپ کو کیا بتاؤں, دیکھیے ہم نے پتہ کیا کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے خواتین سے سروے کیا کہ ہم نے کہا یہ بتائیے ایک بہو کے لیے ساس کے کون سے رویے اذیت کا باعث بنتے ہیں. اتنے پرچے آ گئے ہمارے پاس, علم کا ایک نیا باب کھل گیا. تو پھر ہم نے کیا بہت ان کتابوں میں کہیں چبھن نہیں, کیونکہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں آپ یہ تو ہے ہی نہیں ہر ایک کہہ. تو ہم نے کیا کیا کہ جو مسائل تھے نا ان کو اپنے ذہن میں رکھا, صرف حضور کی سنتیں لے لی. مثلا ہم نے دیکھا کہ ساسوں کا مسئلہ خواتین جانتی ہیں کہ بیچاری بہو کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا صبح سے امی کا منہ کیوں بنا ہوا, صرف اس کے لیے. اور وہ تو آدھی نفسیاتی بن جاتی ہے بیچاری کو روز کی ایک ٹینشن, جیسے کہ بس پتہ نہیں منہ کیوں بنا, اس کو اپنی نغدی کا پتا. تو ہم نے اس میں حضور علیہ السلام, مجھے پوری ذخیرہ حدیث میں جتنی حدیثیں ملی جتنی آیتیں ملی, حضور علیہ السلام مسکراتے بہت تھے اور منہ بنانے پہ تو وہی دیں. عبس وتولى ان جاء ثم عبس وبصر بلا تصعر خدك للناس. اب بتائیے کیا غضب کو. پھر جتنے اقوال ملے جو کچھ ملا, آج دنیا میں نئی کتابیں لکھی, کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسکراتے بولتے. زندگی کے مسائل حل کرانے میں مسکرانے کا کتنا دخل. تو یہ تیسری ایک یہ محنت ہے, اس کا میرے پاس ابھی وقت نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا. 3 ہوگی. اور چوتھی محنت امت میں سچائی, امانت داری, دیانت داری آ جائے, کرپشن, جھوٹ, دھوکہ, خیانت ختم ہو جائے. اس کے لیے ہمارے مالی معاملات کورس ہیں اور سنتیں بھی ہیں. یہ الحمدللہ کورس ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب
جو ہماری تمنائیں ہیں میں جو عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے بات ختم. اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ ہر ادارے میں ایک شعبہ یہ قائم ہو جائے. دیکھیے یہ عملی دین, آپ بخاری سے بھی پڑھ کے چاہنا یا پہنچنا یہیں تک, اور مشکل ہوگا وہاں سے پہنچنا. فتن کی حدیث پڑھ کے ہم فتنوں سے بچنے کے طریقے نہیں جان پا رہے. ہم نکاح کتاب النکاح پورا پڑھ جائیں. میں بخاری پڑھاتے ہوئے پھر ان سنتوں کا پورا وہ پڑھا دیتا ہوں. کتاب الحکمہ ہو, کھانے کی اتنی سنتیں, پورا نظام سامنے آ گیا. اور فطر کی سنتیں, ایمان کے تقاضے, یہ ساری چیز. تو ایک گزارش تو یہ ہے, ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے کہ دوپہر میں 2 سے 3 بجے تک جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں, ایک کورس ہم نے 8 مہینے کا ایسا بنا لیا ہے کہ اس میں خواتین کو ان ساری چیزیں پڑھا دیتے ہیں. نہ صرف پڑھا دیتے ہیں, ہماری وہ بچیاں جو عالمہ نہیں ہیں, کالج یونیورسٹی کی بچیاں, اور وہ کوئی جاب بھی کر رہی ہے, وہ بچیاں یہ کورس کرا رہی ہیں. کوئی ڈپریشن کا کورس کرا رہی ہے. ایک کورس ہم نے بھی کرایا. اچھا جی, ہمارے میں بھول نہ جاؤں, ہماری یہ چیزیں بہت آسان طریقہ. اب اگر میں آپ کے پاس یہ نہیں ہوں گی تو پھر آپ ہم لے رہے ہیں. ہمارا ایک گروپ بناؤ پہلے کورس کے نام سے, جس کو ہماری کتاب کی جو PDF چاہیے وہ ہم دے دیتے ہیں. اچھا جی, آپ کی یہ کتاب کی یہ والی چاہیے, جو موجود ہو. جب نہیں ہم کہتے تھے کہ ابھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر ہماری YouTube پہ یہ ساری جو ہم نے عملاً کورس کرائے, مثلا تاجروں میں ہم نے زکات کا کورس کرایا, قربانی کا کورس کرایا, حج کا ہمارے کورس ہوتے رہتے ہیں. اور اچھا, تو میں نے کہا کہ کل ہی اب لوگوں کے ہاتھ پیر پھولتے تھے. ہاں اچھا, میں یہ کہتا تھا کہ اس میں کورس کیسے کریں. تحریر یہ موجود ہے, ریکارڈ کلاسیں الگ سے بیٹھ کے نہیں ریکارڈ کریں, جو پڑھا کے ریکارڈ کرائے وہ موجود ہے. کتنے علماء الحمدللہ سن کے کئی ممالک میں وہ کرا رہے. یہ ہو گیا آسان. تو یہ میں نے ایک طریقہ کہہ دیا. خواتین کا نمبر نہیں لیتے, اپنا نمبر ہم دے دیں تاکہ کوئی ہمارے ان کورسوں کا تعارف چاہتا ہو تو وہ گروپ میں. ابھی ہمارا ایک اجتماع ہو رہا ہے صبح 9 سے لے کے عصر تک. ہماری اسی طرح کا مدرسہ سال میں ایک اجتماع کرتے ہیں, صبح سے لے کے عصر تک ان کو اعمال میں رکھنا پڑے. اس میں کورس کیا ہوں گے, بیٹی اچھی بنے, بیوی اچھی بنے, بہو اچھی بنے, ساس اچھی بنے. اس مطلب پیچھے ایک دن کرایا تھا, پورے صبح سے لے کے شام تک صرف حیا کا موضوع تھا, صرف حیا کا موضوع. تو ایک عالم نے ایک تقاضا بیان کیا, دوسرے نے دوسرا بیان کیا. تو یہ بھی ہے. اب مثال کے طور پر یہ ہو گیا, تو نمبر آپ کو دے دیں گے 0331. جی یہ آن کر رہے ہیں. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں. اور ان حضرات نے درخواست کی ہے کہ شعبان میں اس طرح کی کورس ہو جائے کہ ہم آپ کو پورا ایک کام دیں کہ ہماری بچی فارغ ہونے کے بعد ان 2-2.5 مہینے میں عملاً یہ کورس کر. اور میں قسم سکھاتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ عملاً یہ کورس کرا دیے تو اتنی دعائیں, اتنی خیریں انشاءاللہ ملیں گی. کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے. ایسی طرح ہے. جی یہ بھی موجود ہے. اگر آپ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو پورے ملک میں لوگ ڈاک کے ذریعے منگوا بھی دیتے ہیں. یہ پہلے سب نے بھجوا دی. اچھا جی, کوئی سوال ہو تو سوال کر دیں اور پھر دعا کر دیتے ہیں. نہیں ہے تو بھی بتا دیں, نہیں ہے کوئی سوال تو بھی بتا دیں. اپنے تاثرات بھی اگر ہلکے سے دے دے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ 1-1.5 گھنٹے کی بات میں آپ حضرات نے, خواتین نے کیا محسوس کیا, آئندہ کے کیا آگاہی ہے, تو ہمیں بھی حوصلہ ہو جائے گا. ہاں وہ بھی بتا پائے گا. کسی بھی پرچے پہ آپ لکھ دیں, اللہ جزائے خیر دے. ہاں دروازے سے کروا رہے کہ آپ پرچہ بھیج دیجیے جس کے ذہن میں کوئی بات آئے کہ الحمدللہ ہم نے یہ عزم کیا ہے, ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور یہاں ملتان میں ہم نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہمارے تو نئے نئے عہدے کھل گئے. ہم بہت جن چیزوں کو مشکل سمجھتے تھے ہمارے لیے الحمدللہ کام کا ایک رخ سامنے آ گیا. جی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا کوئی کورس ملے جیسے یونیورسٹی کی طالبات
یا اپنے بچوں کے لیے، تو یہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا. ماشاء اللہ جو چاہتے ہیں کہ ہم کورسز کو تفصیل سے کریں. ماشاء اللہ فرمائیے کہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا، چاہتے تھیں اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کورس کرائیں گے. بہت اچھا جی. دعا کریں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہماری اس نشست کو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. ہم سب کو یا اللہ مفتاح الخیر بنا، مغلاق الشر بنا. اے اللہ تو ہمیں اپنی مرضی اپنی پسند کے مطابق ہم سے کام لے لے. اے اللہ جن کو تو پسند کرتا ہے ان کی جان کو، مال کو، ان کے وقت کو، ان کی سوچوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، اگر کوئی لکھنا جانتا ہے تو اس کے لکھنے کو، کوئی بولنا چاہتا ہے تو اس کے بولنے کو، کوئی مال والا ہوتا ہے تو اس کے مال کو تو قبول کرتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں اور امت کو ابدی کامیابی ملتی ہے. اللہ ہماری جتنی بچیاں ہیں، جتنی خواتین ہیں، جتنی معلمات ہیں، جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، یہ ادارہ ہے، ابھی جس نے پڑھا، جس نے پہلے پڑھا، اللہ سب کو قبول فرما. اس ادارے کو بہترین تعلیم گاہ بنا، بہترین تربیت گاہ بنا. اور یا اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرما کہ فتنوں کے اس دور کے اندر اگر ہم نے یہ حق کی محنتیں نہیں کی، اے اللہ تو ہم متعدی فائدہ تو دور کی بات ہے، یا اللہ ہمارا اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے. ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں، مدرسے کی پڑھی ہوئی بچی کوئی اسٹیٹس کے اوپر اپنی تصویریں لگا رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ لگا رہی ہے. لباسوں کے اندر لباس بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، اور سارا قرآن حدیث جو سینے میں لیا تھا اس ذرا بھی اثر نظر نہیں آتا. اور نہ اخلاق میں. مولانا بھائی جمیل صاحب بڑے درد سے کہتے ہیں آج ساس کے روپ میں سب برابر ہیں، چاہے وہ مدرسے کی پڑھنے والی ہو، وہ تبلیغ والی ہو، بہو کے روپ میں سب برابر ہیں. اے اللہ ان مدرسوں کو والیوں کو ایسے اخلاقی امتیاز دے کہ دنیا میں لوگ یہ کہیں کہ یہ کامیاب بچیاں ہوتی ہیں اور کامیاب خواتین ہوتی ہیں، ان کے اخلاق دوسروں سے نمایاں ہوتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما. تو ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن بچے، اے اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما. اللہم اشف مرضاہم وداوی جرحاہم وعاف مبتلاہم وفک اسراہم وانصرهم على من عاداهم. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا واعداء المسلمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. نمبر میں لکھوانا تھا، وہ ہمارے گروپ ہے اور المنیر کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے. اچھا ایک کام بالکل رہ گیا، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا، اپنی چھوٹی بچی کو بٹھا کے میں نے ایک کہانی سنائی اور اس کو ریکارڈ کر دیا. وہ بیچ میں سوال کرتی رہی. مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے اللہ پاک اس کو اتنا عام کر دیں گے. پورے ملک سے فون آ رہے ہیں اور جہاں پہنچ جاؤ کوئی مدرسے کا. اب کل ہم یہاں التحاق میں پہنچ گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں یہاں بچوں حفظ کے بچوں کو وہ آپ کی کہانیاں سنا رہا ہوں اور میں اپنے بچے کو سنا رہا ہوں. بنورٹوں کے استاد مل رہے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث مل رہے ہیں. اتنا وہ کہانیاں بھی ہماری 90 کے قریب ہو چکی ہیں. اور میں نے دیکھا کہ تربیت کا مجھے افسوس ہوا کہ ہمیں یہ بات اب سمجھ میں آئی، پچھلے بچوں میں یہ سمجھ میں نہیں آئی. تربیت کا اتنا پیارا انداز ہے. اور میں قسم کھا کے کہوں آپ کی بچی ابھی وہ قلم ہاتھ میں پکڑنا نہیں سیکھے گی، آپ اس کو بخاری یاد کرا سکتے. ابھی میں حقوق مصطفیٰ کی کہانیاں، وہی کورس جو آپ لوگ یہاں کتنی گہرائی سے لکھے، میں نے اس کو تدوین حدیث سمجھا دی. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا حضور ہی کی اتباع کیوں کر رہی ہے، تو وہ مجھے بتاتی ہے اس لیے کہ اوروں کی باتیں محفوظ ہی نہیں ہیں. اور میں نے کہا بھائی حضور کی باتیں کہاں محفوظ ہے؟ وہ کہتی ہے حدیثوں میں. اچھا اس لیے میں نے کہا اچھا اور حضور کی اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ حضور کی اتباع اس لیے کرنی ہے کہ حضور کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر بات سامنے ہے. اچھا اور کیوں کرنی چاہیے؟ کہ حضور کی زندگی عملی تھی، صرف نظریاتی نہیں، جو کہا اس سے بڑھ کے کر کے دکھا. یہ اتنی گہرائی بات ہے کہ مجھے سینکڑوں صفحات پڑھنے پر کتنی تدوین حدیث کی کتابیں پڑھی. اور ہم نے اپنی اس بچی کو جس نے، اور الحمدللہ لوگ مکاتب میں وہ کہانیاں سنا رہے ہیں، مدرسوں میں سنا رہے ہیں. آپ وہ بھی سمجھیے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید بہت فائدہ ہوگا. وہ ریکارڈ کر کے اس کی کوئی مناسب سی تصویر لگا کے جس میں تصویر کا حکم نہ ہو وہ اس کو ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور محرم آیا تو صحابہ کی کہانیاں، قربانی کے دنوں میں قربانی کی کہانیاں اور اخلاقی کہانیاں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا. نمبر میں بتا رہا تھا 0331 260 7204 0331
26072004. اس پہ ہمارے المنیر کے چینل پہ یہ بہت سارے ہیں، اور اس میں مختلف اشتہاروں کے ذریعے سے کام سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے.